السلام علیکم کے اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے مشتاق جفا۔ ناول کی رائٹر ہیں زہرہ ممتاز۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ اچھی طرح لپٹے ہوئے دوپٹے کو اس نے پھر ایک بار درست کیا اور کرسی پیچھے کر کے بیٹھ گئی۔ جی آپ کا نام ہے شہناز امین اور تعلیم BA کیا ہے، اس نے صاف لہجے میں کہا۔ اور عمر؟ وہ سمجھ رہی تھی کہ انٹرویو لینے والا پورا پینل موجود ہوگا، مگر وہاں ایک ہی آدمی بڑی سی میز کے دوسری جانب بیٹھا ہوا تھا۔ 18 سال۔ جواب فوراً حاضر ہو۔ اور اس شخص نے اینک کی نوک درست کرتے ہوئے شیشوں کے پیچھے سے بہت غور سے اسے دیکھا۔ دیکھیں مس، مغالطے میں بھی تھوڑی احتیاط سے کام لینا چاہیے۔ 22-23 تک آپ آ جائیں تو میں مان بھی لوں۔ آپ مجھے بے وجہ جذباتی کرنا چاہتے ہیں۔ 23 سال تو میری اصل عمر ہے، جو آپ نے ضرور میرے برتھ ڈے سرٹیفکیٹ سے نوٹ کر لی ہوگی۔ مجھ سے یہ سوال پوچھنے کا آپ کا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ جانچ لیں کہ میں کس قدر جھوٹ بول سکتی ہوں، اور مزید یہ کہ اس کو کہاں تک نبھا سکتی ہوں۔ اس کا خیال تھا کہ وہ گھبرائے گی یا ہکلائے گی ضرور، مگر ایسا کچھ ہوا نہیں۔ دیٹس گڈ۔ آپ سمجھ رہی ہیں کہ آپ نے مجھے امپریس کر لیا ہے، مگر یہ سن کر آپ کو افسوس ہوگا کہ آپ کا انٹرویو لینے سے پہلے ہی میں فائنل سلیکشن کر چکا ہوں۔ آپ چونکہ آخری امیدوار باقی رہ گئی تھی، اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ آپ سے بھی بات کر لیں۔ اچھا ہی ہوا جو آپ نے فائنل سلیکشن مجھ سے پہلے کر لیا۔ یہ جگہ میرے مطلب کی ہے ہی نہیں، میں کام کرنا چاہتی ہوں اور یہاں تو شغل ہوتا ہے۔ اسے جب جلال آئے تو وہ باپ کے باپ کو نہ دیکھا کرتی تھی۔ وہ تو پھر ایک غیر متعلق سا آدمی تھا، کیا ہوا، جو ایک کمپنی کا مالک تھا۔ اس نے اپنی فائل جو MD صاحب کے ہاتھوں کے نیچے پڑی تھی ذرا سا زور دے کر کھینچ لی، اسے سمیٹا، اپنا پرس کندھے پر لٹکایا اور کھڑی ہو گئی۔ دیکھیں، فائنل سلیکشن ریجیکٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ بدر حیدر صاحب اپنے فیصلے پر اتنا نہ پچھتائے ہوں گے جتنا اپنے فیصلے سے اس کو آگاہ کرنے کے بعد پچھتا رہے تھے۔ اتنی جلدی فیصلے کر لینا اور پھر اس سے بھی جلدی ان فیصلوں کو بدل لینا کمزور ذہن کی علامت ہے۔ حیرت ہے آپ بڑے آدمی کیسے بنے بیٹھے ہیں۔ وہ بھول گئی تھی کہ ایک اچھی نوکری ڈھونڈنا اس کی انتہائی مجبوری تھی، اور اپنی ذہانت سے جو 5-10% امپریشن اس نے اس شخص پر ڈالا تھا، اپنی جلالی طبیعت سے یہی امپریشن اس نے لمحہ بھر میں دو ڈالا تھا۔ آپ جا سکتی ہیں مس شہناز۔ بالآخر وہ بھی تب گیا۔ شکریہ۔ ایک اور بات کی وضاحت کر دوں کہ آئی ایم مسز شہناز امین۔ اس وضاحت نے ضرور بدر حیدر صاحب کو چکر میں ڈال دیا۔ 18 سال اپنی عمر بتانے والی اور لفظوں کو یوں چبا کر بولنے والی اسے کہیں سے شادی شدہ نہ لگی تھی۔ شادی شدہ لڑکیاں عموماً یوں اکڑا اکڑا اور کڑوا نہیں بولتی۔ یہ صرف اس کا تجربہ تھا اور ضروری نہیں کہ ٹھیک ہی ہو۔ کچھ آز بندی۔ اسے پتہ تھا کہ گھر پہنچ کر پہلا سوال اس سے یہی کیا جائے گا، اماں کیا نوکریاں تعلیمیں بڑھ رہی ہیں کہ ہم نے 2 دن تھکے کھائے نہیں اور تیسرے دن ہمارے دروازے پر آن کھڑی ہوں گی۔ وہ تھکی ہوئی تھی اور بیزار بھی۔ اپنی ساس کے پوچھنے پر اس نے تیزی سے جواب دیا، تمہیں تو نوکری 2 مہینے میں بھی نہیں ملنے والی۔ بد مزاجی کا عالم تو دیکھو اپنی۔ اماں نے اس کو آئینہ دکھایا۔ کیا کروں اماں؟ 2.5 گھنٹے وہاں انتظار میں بیٹھے بیٹھے کمر دکھ گئی، اور جب اپنے انٹرویو کی باری آئی تو MD صاحب فرماتے ہیں ہم نے امیدوار کا انتخاب تو کر لیا ہے، آپ سے تو شغل کے طور پر بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ پوری طرح جل بھن گئی تھی۔ آپ خود بتائیں، بھلا آدمی تپے گا یا نہیں؟ اماں نے بھی تائید میں سر ہلایا۔ مجھے تو یہ فکر ہو رہی ہے شہناز کہ اگلا مہینہ کیسے نکلے گا۔ پیسے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور آمدنی کا کوئی ذریعہ نہیں بن رہا۔ وہ ان کی پریشانی سمجھ رہی تھی مگر خود بے بس تھی۔ آپ اس طرح پریشان نہ ہوں اماں، کوئی نہ کوئی حل نکل آئے گا۔ ابھی تو خود اس کا دماغ کچھ سوچنے سمجھنے سے قاصر تھا۔ تھکن بھی ہو رہی تھی اور بھوک بھی بے حد لگی تھی۔ آپ نے کھانا کھا لیا؟ وہ اندر اپنے کمرے کی طرف جاتے جاتے بولی۔ نہیں بھلا تم یوں بھوکی پیاسی سڑکیں ناپو اور میں گھر میں سکون سے بیٹھی کھانا کھاؤں۔ اماں اس سے محبت بھی بہت کرتی تھی۔ اس کی شادی کو 5 سال ہو گئے تھے، مگر کبھی انہوں نے ایک دن بھی اس کے ساتھ ساس بہوؤں والا سلوک نہیں کیا تھا۔ خود اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر اس کو چاہا تھا، اور کہتی بھی تھی کہ میری اصلی بیٹی تو یہی ہے، تم تینوں تو پرائی ہو۔ آمنہ، ریحانہ اور شبانہ تینوں ماں کی بات کو رد نہیں کر سکتی تھیں۔ اندر ہی اندر جلا کرتی ہوں تو ٹھیک، مگر اپنے حسد کو ظاہر کسی طرح نہ کر سکتی تھی۔ حقیقت بھی یہ تھی کہ اس نے ہمیشہ بیٹی سے بڑھ کر بن کر دکھایا تھا۔ اماں کیوں نہ فخر کرتی؟ اچھے حالات میں تو محبت اور فرمانبرداری اس کی طبیعت و تربیت کا نتیجہ تھی، مگر حالات بدلنے پر بھی وہ ویسی ہی تھی۔ اماں سے ماں جیسی محبت کرنے والی اور ان کے دکھ درد اور مشکلوں کا بیٹیوں کی طرح بھرم رکھنے والی، اور یوں برے وقت میں بھی اس کی فرمانبرداری اور الفت صرف اماں کے اپنے بہترین مزاج، سمجھ اور اچھے رویے کا نتیجہ تھی۔ قسمت کی نامہربانی کے ساتھ اگر اس کی ساس بھی
ابھی اس کے ساتھ بے مہر ہو جاتی تو اس کی بامروت طبیعت یا بہترین تربیت بھی اسے اماں کا فرمانبردار نہ بنا سکتی تھی، کیونکہ اگر قسمت اس کے لیے خراب ہوئی تھی تو اماں کے لیے بھی بھلی نہ تھی، اور اماں یہی سمجھتی تھی کہ اگر مشکل وقت کو دونوں مل کر کاٹیں گی تو ضرور جلد بھی کٹ جائے گا اور اللہ تعالیٰ آسانی بھی دے گا۔ قیمہ کیوں پکا ڈالا اماں؟ شاید کل ریحانہ باجی یا شبانہ آ جائیں۔ ہفتہ ہے نا۔ وہ ہاتھ منہ دھو کر باہر آئی تو اماں نے کھانا ٹیبل پر لگا رکھا تھا۔ ارے دال سبزی کھا کھا کر دیکھو تو تمہارا منہ نکل آیا ہے، آج صبر شکر کے ساتھ کھانا کھا لو، کل کا رزق دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ انہوں نے اسے چپ کرا دیا، وہ بھی سر جھکا کر کھانا کھانے لگی۔ اماں کے ہاتھ کا بنا قیمہ بہت لذیذ تھا اور اسے بھوک بھی بہت زور کی لگی تھی۔ صبح جلدی جلدی میں اس نے صرف سوکھی روٹی چائے کے ساتھ کھائی تھی۔ آپ برا نہ مانیں اماں تو میں صابرہ باجی سے ٹیوشن کے لیے بات کروں، مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ کوئی اچھی نوکری اتنی جلدی تو نہیں ملے گی۔ کھانا ختم کرتے ہوئے اس نے اماں سے پوچھا، یا اللہ تو نے یہ برے دن مجھے کیوں دکھائے؟ مگر تجھ سے کیا شکوہ، شاید ہماری اپنی ہی کوتاہیاں ہیں۔ اماں اتنی افسردہ ہو گئی کہ وہ سوچنے لگی اسے یہ بات نہیں کہنا چاہیے تھی۔ وہ تھوڑی دیر خاموشی رہی اور پھر اٹھ کر میز پر سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ تھوڑی دیر میں اماں بھی اس کے پیچھے کچن میں آئی اور چائے بنانے لگیں۔ پلیز اماں، چائے میں بناتی ہوں، اب آپ کوئی کام نہ کریں، بس جا کر آرام کریں۔ اس نے چائے کی پتی کا ڈبہ ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ ارے آرام مجھے کرنا چاہیے یا تمہیں؟ میں تو صبح سے گھر میں بیٹھی آرام ہی کر رہی ہوں۔ اچھا سارے گھر کا کام تو آپ کر لیتی ہیں، صفائی ستھرائی، کھانا پکانا، برتن دھونا، میں تو کیا ادھر سے ادھر ٹہل کر گھر واپس آ گئی۔ ارے 2 بندوں کا کھانا کیا اور پکانا کیا، اور برتن تو 4-6 بھی جمع نہیں ہوتے سنک میں۔ کیوں تم مجھے گنہگار کر رہی ہو؟ بی بی جا کر اپنے کمرے میں لیٹ جاؤ۔ ان کا موڈ ابھی تک خراب ہی تھا۔ چائے میں بناؤں گی، پلیز آپ آرام کریں۔ ان کے کندھے تھام کر وہ انہیں کچن سے باہر لے آئی۔ اچھا بھئی تم ہی بک دو، تمہیں شوق ہے تو، وہ بڑبڑانے لگی۔ اگر تم ٹیوشن پڑھانے کا سوچ ہی رہی ہو تو صابرہ کے علاوہ بھی اور گھر ہیں، پیچھے صبا آرکیڈ میں تو بے تحاشا گھر ہیں، تمہاری دوست سمرین بھی تو وہیں رہتی ہے۔ چائے پی کر انہوں نے شہناز کو دیکھا، وہ خالی پیالی چھوٹی میز پر رکھ کر اسی میز پر انگلی سے خالی لکیریں کھینچ رہی تھی۔ چائے بھی دونوں ساس بہو نے خاموشی سے پی لی تھی، اور اب جو ان کا دماغ کچھ تر ہوا تو انہوں نے شہناز کو پکارا۔ اماں جان آپ صابرہ باجی کی فطرت سے تو خوب واقف ہیں، اگر میں نے ان کے بچوں کو ٹیوشن نہ پڑھائی تو وہ محلے کے کسی بچے کو میرے پاس نہ ٹکنے دیں گی۔ اس نے صاف گوئی سے کہا۔ یہ صابرہ بھی جان کو آ گئی ہے، انہوں نے چڑھ کر کہا، اور اماں جان کی بات ٹھیک ہی تھی۔ 3 ساڑھے 3 سال سے صابرہ باجی سے اصرار کرتی رہی تھی کہ وہ ان کے بچوں کو ٹیوشن پڑھا دے، اور اماں کو پہلے دن سے اس کی بات ایسی پرخار لگی کہ انہوں نے ہمیشہ اسے جھڑکا ہی تھا۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے اس بلا کی نظریں ہی تمہیں کھا گئیں، اگر صابرہ کے بچے پڑھانے پڑے تو میں تمہیں ٹیوشن ہی نہیں پڑھانے دوں گی۔ ان کی باتیں انہیں یاد آئیں تو وہ دل ہی دل میں اور کھول گئیں اور شہناز کو صاف منع کر دیا۔ آنٹی آخر حرج ہی کیا ہے، شہناز فارغ ہی تو بیٹھی رہتی ہے، اس کا وقت بھی اچھا کٹ جائے گا اور میرے بچے بھی پڑھ جائیں گی۔ پہلی بار صابرہ نے ٹیوشن کی بات کہہ کر اماں سے یوں بات کی تھی، مگر اسے نہیں پڑھانا ٹیوشن، اور اسے کہاں فرصت ہے، کھانا پکانا، گھر کے اور اتنے کام کاج، اور پھر اس کے اپنے 1000 شوق ہیں، ناولیں پڑھنا، فلمیں دیکھنا، 20 تو اس کی سہیلیاں ہیں، آدھا دن تو اس کا فون پر نکل جاتا ہے۔ اماں جانتی تھی کہ صابرہ اس کی شادی کے 1.5 سال بعد بھی بچے نہ ہونے پر اسے فراغت کے طعنے دے رہی ہے۔ بھئی لوگوں کے ہاں تو 10-10 سال بعد بچے ہوتے ہیں، تمہارے تو ابھی سال 1.5 سال ہی ہوا ہے، مگر ہم لوگوں کو تو یہ اپنے آس پاس والے لوگ ہی نہیں جینے دیتے۔ اماں صابرہ بہت بڑبڑائیں، پھر اس کے بعد صابرہ بہانے بہانے سے اپنے بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کے لیے کہتی رہتی، اکثر اسے یوں بھی پٹی پڑھائی کہ اس کی ساس اس سے حسد کرتی ہے، اگر وہ اتنی ذہین اور پڑھی لکھی ہے اور کچھ کام کر سکتی ہے تو کیوں نہ کرے، وہ ہوں ہاں کرتی رہتی۔ ساس کے خلاف ہونے والی باتوں پر وہ اکثر دھیان نہیں دیتی تھی، مگر صابرہ باجی بے انتہا شاطر عورت تھیں، ان کی چکنی چپڑی باتوں پر وہ کبھی کبھی بہک جاتی، لیکن یہ شکر تھا کہ وہ کچ کیم نہیں تھی، اپنی ساس کا دل و رویہ تو وہ روز آزماتی تھی، بلا بھٹکتی کیسے۔ ہاں اس نے یہ کیا کیا کہ صابرہ باجی سے ہی دور سے سلام دعا میں بھلائی جاننے لگی، مگر وہ ان کے بالکل برابر والے گھر میں رہتی تھی، اس نے جانا چھوڑ دیا مگر انہوں نے آنا نہ چھوڑا، اور اس نے نوٹ کیا کہ اکثر اس کی ساس گھر میں موجود نہ ہوتی، جب وہ آتی اب آنے والے کو وہ کیسے روکتی۔ ایک دن 4 بجے کے قریب وہ دوڑی دوڑی آئی، اس وقت وہ حقیقتاً اچھی بلی سونے کے موڈ میں تھی، بلکہ سو بھی چکی تھی۔ اس کی نند شبانہ کی طبیعت کچھ ناساز تھی، اس کی ساس وہیں گئی ہوئی تھی اور آدھا گھنٹہ ہی گزرا تھا کہ تیز گھنٹی نے اسے بے آرام کر کے رکھ دیا۔ پلیز شہناز دیکھو، کل میرے بیٹے کا حساب کا پیپر ہے اور مجھے تو اس کی کتاب کا کوئی بھی سوال سمجھ میں نہیں آ رہا، تم ذرا اس کی مدد کر دو۔ ہائے میرا بچہ کہیں سالانہ امتحان میں رہ ہی نہ جائے۔ دروازے میں کھڑے کھڑے ہی انہوں نے اسے دکھ سے داستان سنائی کہ اس کی ساری نیند ہی ہوا ہو گئی۔ اسے خیال ہی نہ آیا کہ صابرہ سے پوچھے کہ سارا سال کیا ماں بیٹے دونوں نے کتاب نہ دیکھی تھی؟ 1-2 گھنٹہ لگیں گے، پلیز شہناز، پڑوسیوں کا بھی کوئی حق ہوتا ہے،
انہوں نے یوں منت کی کہ وہ صابرہ باجی کے 8 سالہ بیٹے کو فٹافٹ میتھس پڑھانے بیٹھ گئیں۔ حقوق العباد کا واسطہ دے کر صابرہ باجی نے اسے بلیک میل کر لیا اور اس نے مروت برتنی شروع کی تو 2 ڈھائی گھنٹے گزر گئے۔ وہ اپنے خیال میں ہی نہ آئی۔ ابھی آئی ذرا رات کے لیے سالن چڑھا دوں، ابھی آئی ذرا گڑیا اور فاضل کو دیکھ لوں۔ ان کے بچے کے امتحان کی تیاری بھی ہو گئی اور گھر کے سارے کام بھی ہو گئے، اور مسز شہناز امین کو اس وقت ہوش آیا جب عین مغرب کے وقت گیٹ کی گھنٹی بجی، اور گھنٹی کے انداز پر ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ اماں آ گئی ہیں۔ وہ ایسا کیا، وہ خدا کی خدائی کی بھلائی میں کھو گئی کہ اسے اپنے گھر کا کوئی کام یاد نہ رہا۔ اسے رات کے لیے پورا کھانا پکانا تھا۔ بہت شکریہ تمہارا شہناز، تم نے ایسے مشکل وقت میں میری مدد کی ہے کہ کوئی نہ کرے۔ اللہ تمہیں سکھی رکھے، چاند سا بیٹا دے۔ اماں کی شکل دیکھ کر انہوں نے جلدی سے شہناز سے 2 باتیں کی اور پھر انہیں سلام آنٹی کہہ کر اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر باہر نکل گئیں۔ کیا صابرہ باجی سے سنا کر گئی چاند سا بیٹا؟ وہ اس ساری صورتحال پر ایسی گھبرائی کہ بھاگ کر کچن میں چلی گئی، چپ چاپ کھانا پکانے لگی، ڈرتے ڈرتے اس انتظار کے ساتھ کہ ابھی ڈانٹ پڑی کہ پڑی۔ اماں کی جگہ اگر کوئی اور عورت اس کی ساس ہوتی تو آج ضرور اسے اس کے خاندان سمیت گالیاں دے جاتی، اور ذرا ظالم ساس ہوتی تو ضرور وہ شوہر سے پٹوائی بھی جاتی۔ مگر اماں نے اس دن نہ صرف یہ کہ خود اسے کچھ نہ کہا بلکہ اپنے بیٹے امین سے بھی کوئی بات نہ کی۔ بیٹے کو اکثر وہ ایسی باتوں سے دور ہی رکھا کرتی تھیں۔ کیا تمہارا جی چاہتا ہے کہ صابرہ کے بچوں کو ٹیوشن پڑھاؤ؟ 4 دن بعد جب دونوں ساس بہو بہت اچھے ماحول میں بیٹھی دوپہر کا کھانا کھا رہی تھیں کہ انہوں نے اچانک شہناز سے پوچھا۔ نہیں اماں، ہرگز نہیں، وہ تو اس دن وہ پیچھے ہی پڑ گئی تھی اس لیے، ورنہ بھلا آپ کو اچھا نہ لگے وہ کام میں کبھی کروں۔ وہ گھبرائی ضرور مگر اماں کے لہجے کی شفقت کو اس نے اچھی طرح محسوس کر لیا تھا۔ نہیں، اگر تمہارا جی چاہتا ہو تو صرف میری ناپسندیدگی کے خیال سے تم اپنے جی کو کیوں مارو؟ وہ سمجھ گئی تھی کہ اماں اسے ٹٹول رہی ہیں۔ اماں کیوں، وہ میرے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، انہیں ٹیوشن ہی پڑھوانا ہے تو اچھی اچھی ضرورت مند لڑکیاں مل جائیں گی۔ اس نے موقع جانا کہ اماں سے اپنی یہ الجھن شیئر کرے۔ واقعی اسے خود سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر صابرہ باجی اس کے پیچھے کیوں پڑی رہتی ہیں۔ بیٹا، یہ حسد بری بلا ہے، جو اس میں مبتلا ہو وہ خود بھی سکھ سے نہیں رہتا اور دوسروں کا سکون بھی برباد کرتا ہے۔ دراصل صابرہ ایک کمظرف اور احساس کمتری کا شکار عورت ہے۔ اسے اچھا نہیں لگتا کہ ہم دونوں ساس بہو ہو کر اتنے سکون و آرام سے رہ رہی ہیں۔ اسے میں نے اکثر اپنے دیوار سے کان لگائے ٹو لیتے دیکھا ہے۔ کوئی آواز، کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہ ہمارے درمیان ہے، نہ تم دونوں میاں بیوی کے درمیان ہے، اور اسے بس یہی بات کھٹکتی ہے۔ وہ اس کے لیے وہ بچہ نہ ہونے کو ایشو بناتی تھی جسے اماں نے کہا نہیں کہ کہیں اس کا دل چھوٹا نہ ہو، مگر اس نے اس بات کو اس دن ہی اچھی طرح سمجھ لیا تھا جب پڑوسی کا حق ادا کرتے ہوئے اس کے بچے کو حساب پڑھایا تھا۔ اور 15 دن بعد پھر صابرہ باجی اسی طرح دوڑی بھاگی اس کے گھر آئی۔ تمہارا شکریہ اور احسان میں ساری عمر نہیں بھولوں گی۔ میرا بیٹا ایک گریڈ آیا ہے، بس کمال ہو گیا۔ میں نے سوچا تمہیں ضرور مٹھائی کھلانی چاہیے۔ ان کے ہاتھ میں پورا مٹھائی کا ڈبہ تھا اور ستم یہی تھا کہ اماں گھر میں موجود نہیں تھی۔ پلیز صابرہ باجی، مجھے اس طرح کے اضافی تعلقات اچھے نہیں لگتے۔ اس نے سوچا کہ اگر وہ یوں ہی ان کی آؤ بھگت کرتی رہی تو وہ ضرور کہیں نہ کہیں آگ لگا کر چھوڑیں گی۔ بس اچھا ہی تھا کہ وہ اسے 2 ٹوک یوں آنے جانے کو منع ہی کر دیں۔ ارے کیسی غیروں والی باتیں کر رہی ہو تم؟ میں تو تم سے یہی کہنے آئی تھی کہ اب میرے بچے کو حساب تم ہی پڑھا دیا کرنا۔ اب چھوڑو نا اپنی ساس کو، وہ ہاں کہیں یا نہ، تم اپنی مرضی چلاؤ بھئی۔ وہ دروازے میں ہی کھڑی رہ گئی، نہ انہیں اندر بلایا نہ ہنس کر خیریت پوچھی، مگر وہ ایک ڈیڑھ کہ وہیں کھڑے کھڑے پٹر پٹر اپنے مطلب کی بات بنا ہچکچائے بولے گئی۔ اسے تو ایسی باتوں کا جواب دینا ہی نہیں آتا تھا۔ کاش اس کی ساس ہوتی تو انہیں سیدھا کرتی، اور اس کی دلی خواہش اسی وقت پوری ہوئی تھی۔ اماں کی آواز صابرہ کے پیچھے سے آئی۔ ارے صابرہ، دروازے میں کیوں کھڑی ہو، اندر آؤ نا۔ شہناز کو وہم ہوا تھا کہ اماں نے صابرہ کی بات سن لی تھی۔ نہیں آنٹی، بس میں چلوں گی۔ وہ مٹھائی کا ڈبہ شہناز کے ہاتھ میں پکڑا کر جلدی سے پلٹنے کا ارادہ کر رہی تھی، مگر شہناز نے ڈبہ تھاما ہی نہیں۔ یہ مٹھائی کس خوشی میں ہے بھلا؟ اماں نے ان کی ہچکچاہٹ کو فوراً ٹال لیا۔ میرا بیٹا امتحان میں بہت اچھے نمبروں سے پاس ہوا ہے۔ صابرہ اس کی ساس سے اس وقت گھبرا رہی تھی۔ انہیں بھی یقین تھا کہ ان کی بات سن لی گئی ہے۔ اوف، پھر تو ضرور اندر آؤ، کچھ دیر بیٹھو۔ یہ کیا کہ دروازے سے مٹھائی دے کر جا رہی ہو؟ اب صابرہ کو اندر آنا ہی پڑا۔ شہناز، چائے بناؤ، آج تو صابرہ بہت خوش ہے۔ اماں کے رویے سے انہیں لگا کہ ان کی بات سنی نہیں گئی، اس لیے وہ خود بھی نارمل ہو گئی۔ چلیں اب تو مٹھائی رکھ لیں، چائے نہیں پیوں گی، بچوں کو گھر میں اکیلا چھوڑ کر آئی ہوں۔ اچھا رکو تو شہناز، میری دراز میں سے 100 روپے تو نکال لینا۔ اماں نے پھر شہناز کو آواز دی اور وہ جی اچھا کہہ کر کچن میں سے نکل کر ان کے کمرے میں چلی گئی۔ یہ لو، رکھ لو، اپنے بیٹے کو دینا، پاس ہوا ہے نا، اور ہماری طرف سے مبارکباد بھی دینا۔ اماں نے جس انداز سے اس کی مٹھائی کا بدلہ لوٹا دیا وہ سٹ پٹا گئی۔ نہیں جی، میں اس لیے مٹھائی تھوڑی لائی تھی، آپ تو زیادتی کر رہی ہیں۔ یا اللہ، یہ خلوص اور خوشامد کا کتنا واضح فرق ہے، لوگ کس طرز پر چل رہے ہیں آج کل۔ شہناز نے سوچا کہ ایسے لوگوں سے اماں ہی نپٹ سکتی ہیں۔ بیٹے کے پاس ہونے کی خوشی میں ہی محلے بھر میں مٹھائی بانٹ رہی ہو نا۔ اماں کہاں بخش دینے والی تھی۔ آنٹی،
शहनाज मेरी दोस्त है ना, इसलिए मैं तो सिर्फ मोहब्बत में ये लाई हूँ। और फिर उस दिन इसने मुश्किल वक्त में मेरी मदद भी की थी। हाँ, मदद पर याद आया कि तुम ट्यूशन के लिए बानो आपा की बेटी को क्यों नहीं कहती? वो तो ट्यूशन पढ़ाती है ना, और इनको ज़रूरत भी है। नहीं आंटी, बानो आपा की बेटी से मेरी कहाँ बनती है। अम्मा के जी में तो आया कि हाँ भला तुम क्यों गरीब लोगों से बना कर रखने लगी, मगर चुप रही। अरे ट्यूशन तुम्हें खुद पढ़ना है क्या? फिर भी इन्होंने इसे झड़का ज़रूर। आप शहनाज को क्यों रोकती हैं? आखिर फिर वो अपनी रट पर आ गई। देखो बीबी, साफ बात है, आइंदा मेरी बहू के लिए ऐसी बात ना दोहराना। शहनाज को कोई काम करने की कतई ज़रूरत नहीं है। इसके मियाँ को अल्लाह ने बहुत कुछ दिया है, और अगर खुदा ना करे कभी ज़रूरत पड़ी भी तो मैं इसे तुम्हारे बच्चों के ट्यूशन पर नहीं लगवाऊंगी, समझी? लगी लिपटी करते करते दिन गुजर गए। साबरा इंतहाई ढीठ निकली। और हाँ, मेरी रेहाना कह रही थी कि इसे अभी अपने बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना है, तुम पढ़ा दोगी इन्हें ट्यूशन? अब वो भड़क ही गई। आज अम्मा ने इनका हिसाब पक्का बेबाक कर देने का सोच लिया था। कमाल करती हैं आंटी, मुझे कहाँ फुर्सत है, ये 3 बच्चे मेरी जान को आ जाते हैं। मुझे तो सर उठाने का वक्त नहीं मिलता, और मुझे क्या आफत पड़ी है कि मैं अपने बच्चों को छोड़कर औरों के बच्चों को पालती फिरूं। मेरे पास किस चीज़ की कमी है आखिर? वो बुरी तरह जल भुन गई थी, इसलिए जो मुंह में आया सुना डाला। तो शहनाज को क्या आफत पड़ी है कि अपना घर छोड़कर तुम्हारे बच्चों को पालती फिरे? बस फिर वो मिठाई का डब्बा लेकर उस दिन ऐसी रुखसत हुई कि फिर बहुत दिनों तक पलट कर आई ही नहीं। अम्मा से तो इन्होंने दुआ सलाम भी करना छोड़ दी। हाँ, शहनाज जहाँ नज़र आती इस पर वारिस सदके होना ना भूलती। कोई काम करने में कतई बुराई नहीं है, मगर काम कराने वाला अगर खुद सर और मगरूर हो तो इसके लिए मेहनत करने का कोई मज़ा नहीं। ये बात शहनाज को अच्छी तरह उस दिन के बाद समझ में आ गई थी, मगर उस दिन के बाद अब जो दिन आया था इस पर वो मायूस नहीं थी, ना ही अल्लाह से कोई शिकवा करने वाली थी। बस इंसानी फितरत के तहत इसको यूं ही ख्याल आ रहा था कि साबरा का गुरूर तो कायम था, आजमाइश इसके नसीब में लिख दी गई। अम्मा के सामने वो सारा दिन पुरजोश और बाहिम्मत नजर आने की कोशिश में लगी रहती थी, ना दुख जाहिर करती ना कोई इजहार ही करती, इसलिए सिर्फ कि वो भी मायूस ना हो। हत्ता कि अब तो इसने दिन भर में अमीन को याद करना भी छोड़ दिया था। लेकिन भला अमीन को भूल जाना भी इसके बस में हो सकता था? वो रात को बिस्तर में लेटी तो वही रोज़ की तरह वहमें इसको सताने लगे। इतना अचानक ज़िंदगी का रुख बदला था कि वो कभी कभी सोचती कि हादसे इस तरह बगैर बताए क्यों रोनुमा हो जाते हैं। शादी के बाद ज़िंदगी जितनी खुशहाल थी अब इतनी ही बदहाल होने लगी थी। क्या खूब दिन थे कि अब गुजर गए, और क्या बहुत दूर चले गए, फिर पलट कर ना आएंगे। नहीं नहीं, वो फ़ौरन खुदा को याद करने लगती। ये तो थोड़े वक्त की मुश्किलें हैं, वही ज़िंदगी फिर पलट कर ज़रूर आएगी। एकदम ही इसके आंसू निकल आए और वो तकिए में मुंह देकर रोने लगी। अमीन से इसे बहुत मोहब्बत थी, इसलिए कि वो इसका शौहर था, और यही हकीकत थी कि रिश्ते ही इस दुनिया की ठोस सच्चाई है। औरत और मर्द जब खुदा के बनाए हुए कानून के तहत अज़दवाजी रिश्ते में बन जाते हैं, फिर मोहब्बत खुदा की तरफ से तोहफे के तौर पर खुद ब खुद दोनों फरीकैन के दिलों में बेदार कर दी जाती है। ये फितरत का कानून है, जब ताल्लुक जुड़ जाता है तो बंदे के दिल में अपने शरीके हयात के लिए लगन लग ही जाती है। अगर तुम ना हो तो मैं मर जाऊं शहनाज। शहनाज को पहले कभी देखा ना सुना, मगर शादी हुई तो बड़े धैर्य से अमीन ये दावे हर रोज़ करने लगा। वो भी शौक से इन दावों को सुने जाती। ज़िंदगी बहुत अच्छी तरह से गुजर रही थी। हालांकि इन दोनों की शादी खालिसतन वालिदैन की मर्ज़ी से हुई थी, मगर वो दोनों राज़ी बराज़ा थे। हत्ता कि औलाद ना होने पर भी कभी अमीन ने ना किसी रंज का इजहार किया था ना मायूसी का। इंसान के मुकद्दर में जो कुछ लिखा है देर सवेर मिल ही जाएगा, और जो कुछ मुकद्दर में नहीं इसके लिए लड़ना बेकार है। कभी वो मायूस हो जाती तो अमीन इसे समझाता, मगर दुआ तो करते रहना चाहिए। आप दुआ तो करते हैं ना? औरत जज्बाती होती है और रिश्तों के मामले में हसास भी। दुआ करना कैसे भूल सकता है? दुआ ना करना तो खुदा की नेमतों और रहमतों से मायूसी की अलामत है। दरअसल इसकी हर अच्छी सोच और अच्छा रवैया अम्मा की दी गई अच्छी तरबियत का नतीजा था। और शायद इंसान साबिर और शाकिर हो और बाहिम्मत भी हो तो इस इंसान को आजमाया भी ज़्यादा जाता है। बहुत अच्छी गुजरते गुजरते अचानक किस्मत पलटी तो इनसे बेरुखी दिखा गई। अमीन का ट्रांसफ़र अपनी कंपनी की तरफ से ही जद्दा की फर्म में हो गया। इसकी नौकरी बहुत अच्छी थी, इसे छोड़ने का वो तसव्वुर भी नहीं कर सकता था। और फिर घर का वाहिद कफील था। इसके वालिद के इंतकाल को 10 साल गुजर गए थे। इसी वक्त से इसने घर की जिम्मेदारियों का बोझ बहुत खूब तरीके से उठाया था। 2 बहनों की शादी तो पहले हो चुकी थी, शबाना की शादी भी इसने नहायत खूबी से अपनी जिम्मेदारी समझकर कराई थी। अम्मा इससे बहुत खुश थी, और इसी खुशी में इन्होंने शहनाज जैसी अच्छी लड़की बेटे के लिए ढूंढी थी। बस अल्लाह की मेहरबानी है, मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि इकलौते बेटे के लिए बेहतरीन लड़की ढूंढूं। अब मेरे इंतखाब को कामयाब बनाना तुम्हारा काम है। शादी के दिन से जो अम्मा ने बात कही थी, अमीन ने हमेशा इसका लिहाज किया था, और यह इसकी मेहनत और दयानत का ही नतीजा था कि इसकी तरक्की और ट्रांसफ़र इतनी अच्छी जगह हुई थी। वही 2-4 साल की बात है, फिर ट्रांसफ़र होगा, फिर मैं पाकिस्तान आ जाऊँगा। तो इन 2-4 सालों में हमारा क्या बनेगा? इसने खुशखबरी कहकर जो बात सुनाई थी वो शहनाज को अच्छी ना लगी थी। अरे जल्दी वहाँ रिहाइश का भी बंदोबस्त हो जाएगा। कंपनी घर तो ज़रूर ऑफ़र करेगी,
پھر میں تمہیں اور اماں کو بھی بلا لوں گا۔ امین کا انداز بہت پرجوش تھا، وہ خود اندر سے بہت بجھ سی گئی تھی، لیکن اس نے امین کی ہمت اور ولولے کو توڑنا جائز نہ جانا، بس چپ ہی ہو گئی۔ کیا بات ہے شہناز، اگر تم خوش نہیں تو میں ہرگز نہیں جاؤں گا۔ رات کا کھانا کھا لینے کے بعد وہ اماں کے پاس ان کے کمرے میں یا بیٹھک میں ضرور تھوڑی دیر بیٹھتا تھا، وہ بھی سب کام نپٹا کر ان لوگوں میں آ بیٹھا کرتی تھی، مگر اس دن کام اس سے اچھا ہی نہ لگ رہا تھا، نمٹ بھی نہ رہا تھا۔ ایک چیز رکھتی اٹھاتی دوسری بھول جاتی، چائے دینے گئی، پھر بیٹھک میں پیالیاں اٹھانے گئی تو امین نے بھی اس کی سستی اور بے دلی کو محسوس کیا۔ ایک بار اسے وہاں بیٹھنے کے لیے اس نے بلایا بھی، مگر ہوں ہاں کہہ کر وہ پلٹ گئی، اور پھر آئی تو امین نے اسے پکارا، نہیں آپ کی ترقی پر مجھے خوش ہوئی ہونا چاہیے، میں کیوں آپ کو روکنے لگی۔ بالآخر اماں کے پاس بیٹھ ہی گئی۔ دیکھو بیٹا، تم سے پورے خلوص سے امین پوچھ رہا ہے، اگر تم نہ چاہو تو یہ رک جائے گا، یوں بھی ہمارے کون سے ایسے شاہی خرچے ہیں کہ پورے نہیں پڑ رہے۔ اماں نے بات کو اپنی طرف سے پورے وثوق سے کہا، نہیں اماں، اب ایسے بھی نہ کہیں، پیسہ تو انسان کے ہر وقت کی ضرورت ہے، ترقی، اچھی کمائی اور اونچا معیار تو میرے بھی خواب ہیں، ہاں لیکن اس کے لیے مجھے شہناز کے ساتھ کی ضرورت ہے، اگر یہ چاہیں تو میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ امین کے خیالات اماں پہلے ہی سمجھ گئی تھیں، شہناز کو بھی اندازہ تھا، اس لیے وہ خاموش رہی تھی، مگر دل کو سمجھانے کے لیے بھی کچھ وقت درکار تھا۔ وہی تم یوں کترا رہی ہو، میں سمجھا کسی الجھن میں ہو۔ امین ہر بات اماں کے سامنے کہہ سکتا تھا، مگر وہ ہر بات کا جواب تو ان کے سامنے نہیں بیان کر سکتی تھی۔ آپ وہم نہ کریں، میرے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ بیوی ہے تمہاری جدائی کے خیال سے الجھ رہی ہے، تم اسے پیار سے تسلی دو، اماں نے بیٹے کو نرمی سے سمجھایا۔ اماں آپ بھی تو اکیلی ہو جائیں گی، مجھے آپ کا بھی خیال ہے، مگر میرا جی چاہتا ہے کہ میں اس چانس سے فائدہ اٹھاؤں۔ اماں اولاد کی خواہش کو اچھی طرح سمجھ رہی تھی، کیسے کہتی کہ دل تو میرا بھی تم سے جدا ہونے کو نہیں چاہتا، مگر خدا نے حوصلہ دیا ہے، بس سہ لوں گی۔ اس نے اماں کی گود میں سر رکھ دیا تھا، اور اماں نے کتنی دیر تک اس کے بال سہلائے تھے۔ شہناز نے بھی اسے منع تو نہیں کیا، مگر اس کے بہت پوچھنے پر یہی کہا، مجھے اکیلے رہنا اچھا نہیں لگے گا، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ آپ اتنی دور جائیں گے۔ دیکھو شہناز، تم میری ہمت نہ توڑو، ہر انسان کی طرح ترقی کرنا میرا بھی شوق ہے۔ وہی آپ پوچھ رہے ہیں تو میں نے بتایا کہ مجھے آپ سے دور ہونے کے خیال سے وحشت ہو رہی ہے، اور یہ ایک فطری سی بات ہے، مگر میں خود کو سمجھا لوں گی۔ اس کا لہجہ اور انداز الجھا ہوا ہی تھا۔ تم مجھ سے ناراض مت رہو پلیز۔ ناراضی کیسی، میں نے کہا نا میں سنبھل جاؤں گی۔ اور پھر بہت پیار سے اسے اور اماں کو سمجھا کر امین نے ٹرانسفر آرڈر قبول کر لیے۔ میں جلدی تم لوگوں کو بلانے کا بندوبست کروں گا۔ آخر تک اس نے اماں اور شہناز کو یہی تسلی دی اور جدہ روانہ ہو گیا۔ شہناز کو پوری رات نیند نہ آئی، اس کی سوجی آنکھیں دیکھ کر اماں نے خود ہی صبح اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اسے سمجھایا، اسے اجازت دی ہے تو اب حوصلے سے کام لو بیٹا، اب تو تمہیں اپنے میاں کے بغیر سونے کھانے پینے آنے جانے ہر کام کی عادت ڈالنی پڑے گی۔ بس اسے ایک بار کھل کر رونا تھا۔ امین کے سامنے اس نے بہت ضبط کیا، اب وہ اماں کے کندھے پر سر ٹکا کر بہت روئی، اس کے ساتھ اماں بھی رو پڑی، اور جب دونوں نے دکھ بانٹ لیا تو سہنا آسان لگنے لگا۔ اب انہیں کیا خبر تھی کہ قسمت ان کے حسنوں کو جوان کرنے کے چکر میں ہی تھی، ابھی انہیں ایک دھکا اور لگنا تھا۔ امین خیریت سے جدہ پہنچ گیا۔ یہ اطلاع پا کر اماں نے شکرانے کے نفل پڑھے، جو صدقہ خیرات منت کی تھی وہ پوری کی، اور دوپہر کو کھانے کے بعد شہناز سے کہا، رات نیند مجھے بھی نہیں آئی اور تم بھی پوری رات نہیں سوئی، اب تھوڑی دیر آرام کر لو ورنہ بیمار ہو جاؤ گی، میرا بھی سر چکرا رہا ہے۔ وہ سر ہلا کر اٹھنے لگی کہ فون کی گھنٹی بجی۔ مسز امین سے بات کرنی ہے، کوئی انجان سی آواز تھی۔ جی میں بات کر رہی ہوں۔ وہ بالکل سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی۔ دیکھیں مسز امین، امین صاحب جدہ میں اسمگلنگ کے شک میں گرفتار ہو گئے ہیں، آپ کسی طرح وہاں رابطہ کر کے حالات کا پتہ کریں۔ جی آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو کمپنی کی طرف سے ٹرانسفر ہونے پر جدہ جاب کرنے کے لیے گئے ہیں۔ مسز امین، میں یہاں ان کی کمپنی سے ایم ڈی صاحب کا پی اے شیراز ہی بات کر رہا ہوں، ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں، آپ جدہ میں ہماری کمپنی کا کانٹیکٹ نمبر نوٹ کر لیں اور جلد سے جلد حالات سے آگاہی حاصل کریں۔ لیکن حالات تو آپ زیادہ بہتر طور پر جان سکتے ہیں۔ وہ ایک دم حیران اور پریشان ہو گئی تھی، مگر ہمت سے کام لے کر بات کر رہی تھی۔ ہم اپنا کام بھی کر رہے ہیں، آپ میرا نمبر بھی نوٹ کر سکتی ہیں۔ اس نے نمبر نوٹ کیا اور پھر پلٹ کر دیکھا۔ اماں یقیناً اندر کمرے میں چلی گئی تھیں، وہ سمجھی ہوں گی اسی کے لیے کوئی فون ہوگا۔ وہ تھک بھی بہت گئی تھیں۔ لمحے بھر غور کر کے شہناز نے اللہ کا نام لے کر خود ہی جدہ کے لیے فون ملایا۔ وہاں بھی کمپنی کے آدمی نے یہی خبر دی۔ دراصل مسٹر امین نے ہوٹل تک جانے کے لیے کسی گاڑی سے لفٹ لی تھی، وہ گاڑی مشکوک لوگوں کی تھی جس کا پولیس پیچھا کر رہی تھی۔ آگے جا کے گاڑی پکڑ لی گئی، سارے لوگ گرفتار ہو گئے جن کے ساتھ امین بھی تھا۔ اسے پوری تفصیل بتائی گئی۔ آپ جانتی ہیں کہ ایسے معاملات میں یہاں کا قانون سخت ہے، اور پھر دوسری مشکل یہ ہے کہ امین کے پاس اس کا ہینڈ بیگ موجود نہیں ہے جس میں اس کے تمام کاغذات، پاسپورٹ، ویزا وغیرہ موجود ہے۔ اصل ثبوت غائب ہے، یہاں سے کمپنی بھی اس کی شناخت کا دعویٰ نہیں کر سکتی۔ وہ عجیب طرح سے پریشان ہو کر رہ گئی۔ لیکن دیکھیں، پھر بھی کمپنی کچھ نہ کچھ کر سکتی ہے، آپ لوگ تو جانتے ہیں کہ امین بے قصور ہیں، آپ لوگوں کو ان کی ضمانت اور گواہی کا بندوبست کرنا چاہیے۔ ضمانت کمپنی نہیں دے سکتی، اس کا بندوبست آپ کو خود کرنا ہوگا۔
البتہ گواہی دینے کے لیے کمپنی ضرور آگے آئے گی۔ پھر اس کی بہت کوشش کے نتیجے میں اسے پتہ لگا کہ ایک عام سے ملازم کی جان بچانے کے لیے کمپنی اپنی شہرت کو داؤ پر لگانے کے لیے راضی ہونے والی نہیں تھی۔ وہ ایک خطرناک اور بدنام ترین اسمگلروں کا گروہ تھا، جن کے کیس میں خود کو پھنسانا خود ایک دام میں الجھ جانے کے مترادف تھا۔ مگر شہناز اور اماں تو پھنس کر رہ گئے۔ اگر پہلے دن کمپنی میری شناخت اور ضمانت کا انتظام کر دیتی تو میں آج یہاں بند نہ ہوتا۔ بہت مشکل سے امین کو فون پر بات کرنے کی اجازت ملی تو اس نے شہناز کو بتایا، یہاں سے ضمانت کا بندوبست تو ہم نے کر دیا ہے، آپ فکر نہ کریں۔ میں نے اپنے ابو جی کو سارا معاملہ سمجھایا ہے، انہوں نے مجھے ایڈوکیٹ علی سے ملوایا ہے۔ علی راجہ اچھے آدمی ہیں، انہوں نے ہمیں خاصی تسلی بھی دی ہے۔ گھر میں تو ایسی کوئی خاص رقم بھی موجود نہیں ہے۔ اوہ شہناز، میں نے تم کو کیسی مصیبت میں ڈال دیا ہے، کس طرح الجھن میں پھنس گئے تھے وہ۔ پلیز آپ صرف اپنا دفاع کریں۔ مسٹر علی نے کہا کہ ہر پیشی پر آپ اپنے ایک ہی بیان پر قائم رہیں۔ ہم یہاں کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کی کمپنی کے کسی اچھے آدمی سے رابطہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ شہناز اسے یوں حوصلہ دے رہی تھی جیسے خود بڑی باہمت ہو، اور وہ ہمت والی نہیں تھی۔ مگر وقت خود ہی انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے۔ بہت مشکل کا وقت ہے شہناز، تم چاہو تو اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤ۔ اماں تو شاید پہلی بار اتنی زیادہ مایوس ہوئی تھیں۔ کیوں چلی جاؤں؟ کیا مشکل میں لوگ اپنا گھر چھوڑ دیا کرتے ہیں؟ وہ جھنجھلا گئی۔ دیکھو میری عمر تو گزر ہی گئی ہے، مگر تمہارے آگے تو زندگی پڑی ہے، جانے امین کے ساتھ کیا معاملہ پیش آئے۔ اس نے کبھی نہ دیکھا تھا کہ اماں یوں روئی ہوں۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے اماں؟ ایسی باتیں کیوں سوچتی ہیں اور کیوں کرنے لگی ہیں؟ کیا شوہر پر برا وقت آئے تو لڑکیاں انہیں چھوڑ کر چلی جاتی ہیں اماں؟ ساری عمر ساتھ رہنے کا وعدہ لیا ہے ہم نے ایک دوسرے سے، اور یہ وعدہ صرف اچھے وقتوں کے لیے نہیں تھا۔ قسمت کبھی کبھی انسان کو بہت نیچے گہرائی میں دھکا دے دیتی ہے، مگر جتنا حوصلہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس حد تک تو اسے قسمت سے لڑنا ہی چاہیے۔ کیا میں آپ کو کم ہمت اور مایوس دکھائی دینے لگی ہوں؟ موڑ کر اماں کے برابر میں آ کر بیٹھ گئی۔ اماں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، نہ وہ مایوس تھی نہ بزدل، اور اس نے اب تک ہر لمحے جرأت اور بہادری کا ہی مظاہرہ کیا تھا۔ ایک بار میں نے خود اپنے آپ سے سوال کیا، کیا میں قسمت سے لڑ سکتی ہوں؟ اور کئی گھنٹے اس سوال سے الجھ کر میں نے خود کو جواب دیا کہ مجھے لڑنا پڑے گا۔ اس نے اپنی بات مکمل کر کے اماں کی گود میں سر رکھ دیا اور اس کے سر کو اپنے ہاتھوں میں لے کر اماں نے چوم لیا۔ وہ خود بہت حوصلہ مند خاتون تھیں، مگر آزمائش بھی کیسی کڑی پڑی تھی ان پر۔ یوں گھر بیٹھے بیٹھے تو بیٹا اب ہم دونوں کھا بھی نہیں سکتے۔ بہت مشکل سے یہ بات اماں کی زبان تک آئی۔ یہی بات شہناز بھی پچھلے چند دنوں سے سوچ رہی تھی۔ اس نے اپنا بہت سارا زیور بیچ کر امین کی ضمانت اور وکیل کا انتظام کیا تھا۔ اماں جان کے پاس جو کچھ جمع شدہ پونجی تھی وہ انہوں نے بھی لگا دی۔ اب امین کا ایسا کوئی لمبا چوڑا بینک بیلنس تو تھا نہیں، درمیانے درجے کے سفید پوش لوگ تھے۔ ہاں اماں کے پاس زیور بہت تھا، مگر ان کا زیور شہناز نے سختی سے انکار کے ساتھ واپس کر دیا۔ اماں اس میں آپ کی بیٹیوں کا بھی حق ہے، امین خود برا مانیں گے اگر میں نے اس زیور پر نظر رکھی۔ مگر پھر بھی اماں نے کچھ اشرفیاں اور ٹوٹا پھوٹا سونا بیچ کر چپ کے گھر کے بہت سے کام چلائے تھے۔ اپنی 52 سالہ زندگی میں پہلی بار اماں کو پتہ لگا تھا کہ آمدنی کا ذریعہ رک جائے تو کس طرح آفت ٹوٹ پڑتی ہے۔ او اماں، تو یہ بات آپ کو پریشان کر رہی ہے اور اس کا حل یہ ہے کہ میں نوکری کر لوں گی۔ دیکھو شہناز، ایسی باتیں نہ کرو جس سے میرا دل ہل کر رہ جائے۔ ارے اماں، دل کو مضبوط کرے کہ یوں چھوٹی چھوٹی باتوں پر نہ ہلا کرے۔ میں جاب نہیں کروں گی تو ہم کھائیں گے کہاں سے؟ اور اپنے لیے محنت کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ آپ مجھے حوصلہ دیا کریں اور دعا کریں، دوسری ہر بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں۔ اس کا لہجہ پرجوش تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے بہو؟ لوگ کیا کہیں گے؟ اور تیرے والدین تو مجھے الزام دیں گے کہ اسی دن کے لیے ہماری بیٹی کو بیاہ کر لے گئی تھی۔ لوگ کیا کسی کے لیے کچھ کرتے ہیں سوائے باتیں کرنے کے؟ امین کی کمپنی کے لوگوں کو ہی دیکھیں، انہوں نے جب سے کام سیکھا اسی کمپنی کی خدمت کی تھی نا، اور وقت پڑنے پر کمپنی والوں نے انہیں ایک تنکے کا سہارا بھی نہ دیا۔ اور میرے ماں باپ کی آپ ہرگز فکر نہ کریں، انہوں نے مجھے یہ کبھی نہیں سکھایا کہ اگر سسرال میں ایک وقت کا کھانا نہ ملے تو دوسرے وقت تک سسرال ہی چھوڑ دوں۔ انہوں نے بہت پیار سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ تو میری سگی بیٹیوں سے بھی بڑھ کر نکلی شہناز۔ اور پھر اس دن سے شہناز نے بہت کچھ سوچ کر قدم گھر سے باہر نکالا، مگر آسانی سے اپنے مطلب اور مزاج کی نوکری ملنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے مشکل سے گھبرانے کا سوچا ہی نہیں تھا۔ ایک حل یہ بھی ہے بھابھی کہ آپ کسی اسکول میں نوکری کر لیں، اس لیے کہ صبح سے شام تک کی جاب میں اگر آپ نے اپنے آپ کو بزی کر لیا تو گھر کے باقی مسائل کے لیے آپ کیسے وقت نکالیں گی؟ بھائی جان کے کیس کے سلسلے میں آپ کو ہی بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے، اور دوسرے بھی گھر کے سارے کام آپ کے ہی ذمے ہیں۔ دوسرے دن سب بہنیں آئیں تو ریحانہ نے مشورہ دیا۔ ہاں، ریحانہ کا مشورہ بھی برا نہیں، ویسے بھی تمہارے لیے کسی کمپنی یا ادارے میں مارے پھرنے کا سوچنا ہی مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ مجھے آپ کے کسی خیال سے اختلاف نہیں، مگر اماں اسکول کی جاب میں تنخواہ اتنی ہی نہیں ہوگی کہ ہماری ضروریات پوری ہو سکیں۔ اسے یہ آئیڈیا برا نہیں لگا تھا، مگر یہ آئیڈیا اس کے مسائل حل نہیں کر سکتا تھا۔ مگر پھر بھی سب بہنوں کے سامنے وہ اماں کی کسی بات کو رد نہیں کر سکتی تھی۔ یوں بھی اپنے مطلب کی نوکری ڈھونڈنے میں تو آپ کو مہینہ 2 مہینہ لگ جائیں گے، اور آپ کو تو فوری طور پر کام کی ضرورت ہے۔ میرا خیال ہے ابھی تو آپ اسکول میں کام شروع کر دیں، پھر تھوڑا بہت اوپر کا خرچہ ہم بہنوں کے اوپر لگا دیں۔ آخر ہم بہنوں کا بھی کچھ حق ہے کہ اپنے بھائی بھابھی اور اپنی اماں کے لیے کچھ کریں۔
آمنہ باجی نے بھی اسی بات کی تائید کی اور اسے اندازہ ہو گیا کہ سب بہنوں نے مل کر صلاح کی تھی اسے یہ مشورہ دینے اور زور دے کر بات منوانے کی۔ شاید ہم درمیانے درجے کے لوگوں کی اولین مصیبت یہ ہے کہ ہم مصیبت سے اتنا ہی ڈرتے ہیں جتنا لوگوں کی باتوں، ان کے رویے سے گھبراتے ہیں۔ ان تینوں بہنوں کا بھی قصور نہیں تھا۔ انہیں یہ مشکل تھی کہ اپنی اماں کے گھر کے بدلتے حالات کو وہ اپنے سسرال والوں کے خیالات کی روشنی میں کیسے برداشت کریں گی۔ ہاں اماں، میرے جہیز کے اتنے سارے پرائز بانڈ میں نے آپ کے پاس رکھوائے ہیں، انہیں توڑوا لینا کمال ہے۔ مجھے تو آپ کی اتنی شدید ضرورت کا اندازہ ہی نہیں ہوا تھا۔ میرا اپنا ہی قصور ہے، مجھے خود غور کرنا چاہیے تھا۔ شبانہ جو کب سے خاموش بیٹھی سن ہی رہی تھی اب بولی، اور سچ بھی یہ تھا کہ وہ اپنے سسرال میں مصروف اتنی رہتی تھی کہ اسے میکے آنے کے لیے وقت ہی بہت کم ملتا تھا۔ جب اپنے گھر میں ہوتی تو اسے کسی کے بارے میں بھی سوچنے کا خیال نہ آتا تھا۔ وہ بڑے پرے گھر میں بیاہی گئی تھی، 10 نندے اور 3 دیور تھے اور ان میں صرف 4 بھائی بہن بیاہے ہوئے تھے، باقی سب مل کر رہتے تھے۔ بھائیوں میں بھی شبانہ کی میاں کا پہلا نمبر تھا، بس پھر شبانہ بڑی بھابھی اور اچھی بھابھی بننے کے چکر میں دن بھر گھن چکر بنی رہتی۔ ارے نہیں، اب ایسی بھی مشکل نہیں ہے، ہم ماں بیٹی کا خرچہ ہی کتنا ہے، اور آپ کے بھائی کی بیوی ہونے کے ناطے اس گھر کی ذمہ داری میری ہی ہے اور آپ لوگ مجھے یہ ذمہ داری نبھانے دیں۔ اس نے فوراً جواب دے کر اماں کی طرف دیکھا کہ وہ بھی ساتھ دیں، مگر وہ شاید اس کی بات کی تائید کرنے کے موڈ میں نہ تھی، اسی لیے نظر پھیر لی۔ میں سمجھتی ہوں کہ جب ماں باپ پر کوئی مشکل آئے تو سب اولاد کا برابر کا حق ہے کہ وہ اپنی ہمت و حیثیت کے مطابق والدین کا ساتھ دے، کیونکہ والدین بھی اپنی ہمت اور استطاعت کے مطابق ہر اولاد کو اتنی مشکل اور محبت سے پالتے ہیں، چاہے وہ بیٹا ہو کہ بیٹی۔ اماں، آپ مجھے کسی قابل نہیں سمجھتی نا، آپ کے بیٹے تھے تو آپ نے کبھی ایسا کہا؟ وہ روٹ سی گئی۔ اس نے شہناز کے بیٹا اور بیٹی کا واضح فرق اللہ تعالیٰ نے خود رکھا ہے۔ دیکھو یہ بھی امین کی بہنیں ہیں، میری بیٹیاں ہیں، انہیں بھی اپنا فرض نبھانے دو، ان پر بھی میرا حق ہے، ان کو یہ حق ضرور ادا کرنا چاہیے۔ اس سے آگے وہ اعتراض نہ کر سکتی تھی۔ شبانہ نے تو فوری مدد کی پیشکش کر دی تھی، کیونکہ اسے اپنے گھر میں روپے پیسے کی کوئی کمی نہیں تھی۔ پھر اس نے اماں کی ہی بات مانتے ہوئے ایک پرائیویٹ کیمبرج اسکول میں جاب کر لی۔ جاب معقول تھی مگر آمدنی قطعی نامعقول، اور اسکول والوں کے لحاظ سے تو ٹھیک ہی تھی مگر اس کی ضروریات کے لحاظ سے ٹھیک نہ تھی۔ ہر مہینے اچھی خاصی رقم تو وکیل کی فیس کے لیے نکل جاتی، اور اس نے سوچنا شروع کر دیا تھا کہ اگر وہ یوں ہی یہ رقم اپنی چیزیں بیچ کر نکالتی رہی تو کب تک خزانہ چلے گا۔ اسے کوئی نہ کوئی آمدنی کا اچھا ذریعہ بنانا ہی پڑے گا، مگر اماں کو راضی کیسے کیا جائے؟ وہ روز روز یہی باتیں سوچتی، اور ایک دن اسے بدر گارمنٹس کی طرف سے اپائنٹمنٹ لیٹر ملا تو اس نے ہمت کی اماں سے کچھ کہنے کی۔ تم نے بتایا نہیں تھا کہ اس کمپنی والوں نے تمہیں اس دن منع کر دیا تھا جس دن انٹرویو لیا تھا؟ دیکھیں اماں، جاب کے لیے بلایا ہے، اس کا تو یہی مطلب ہوا نا کہ انہوں نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہے۔ یوں گھڑی گھڑی فیصلے بدلنے والے کچھ قابل اعتبار لوگ نہیں ہو سکتے نا۔ اماں کا ذہن بدل گیا تھا، وہ بھی مشکل سے ڈرنے کے بجائے زمانے والوں سے ڈر رہی تھی۔ شبانہ اپنے سسرال والوں کی روز روز کی پوچھ گچھ سے تنگ تھی۔ آمنہ کے شوہر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا، بھئی اگر تمہاری اماں انتظام کر دیں تو میں ابھی جدہ چلا جاؤں اور امین کو چھڑوا کر لے آؤں، میرے بہت تعلقات ہیں۔ اب وہ انہیں کیا جواب دیتی کہ جدہ جانے کی بات کر رہے ہیں آپ یا حیدرآباد جانے کی؟ اور ریحانہ کی ساس باتوں باتوں میں یوں سنا جاتی کہ اگر بے قصور ہوتا تو تمہارا بھائی تو اب تک چھوٹ چکا ہوتا، اللہ معاف کرے، تھوڑی بہت ہیرا پھیری تو جسے دیکھو وہ کر لیتا ہے۔ پھر آگے سے اس کی جیٹھانی بات بڑھاتی، سوچنے والی بات ہے نا امی جان، ریحانہ بھابھی اپنے منہ سے تو کچھ کہہ نہیں سکتی، ان کی بھابھی نوکری اسی لیے ڈھونڈ رہی ہے نا کہ اب مستقل آمدنی کا دوسرا کوئی ذریعہ تو ہے نہیں، ورنہ انہیں اچھی امید ہوتی اور مسئلہ دنوں یا مہینوں کا ہوتا تو کیا بھابھی کی ماں کے پاس تھوڑا کھانے یا پینے کو بھی نہیں کہ بہو کو گھر سے باہر نکالا ہے؟ اس کا خیال تھا کہ آدمی کو ان سب باتوں کا جواب ضرور دینا چاہیے۔ بندہ جب چپ رہ کر یوں لوگوں کی باتیں سننے لگے تو حق کے ساتھ بے انصافی ہونے لگتی ہے۔ قدرت کی آزمائش پڑے تو ہم بزدل بن جاتے ہیں، کیوں؟ دنیا والے تو اکثر ہمت توڑا ہی کرتے ہیں۔ حالات کی لپیٹ میں آ کر بندہ مشکل پسندی سیکھ بھی لے تو لوگ اسے انداز حیات پر بھی تنقید کرنے لگتے ہیں۔ ان سب باتوں کو وہ ہر پہلو سے سمجھتی تھی، مگر یہی باتیں وہ اماں کو کبھی نہیں سمجھا سکتی تھیں۔ اس نے سوچا کوئی ہونا چاہیے جو اس کا ساتھ دے، اماں کے آگے اس کی وکالت کرے۔ پہلے اس نے سوچا کہ امین سے فون پر اپنا مسئلہ بیان کرے، مگر امین سے اس کے فون پر بات ہی کتنی ہوتی تھی، اس کی مشکل و مصیبت سننے میں ہی بات کا وقت ختم ہو جاتا، ایسے میں وہ کہاں دیار غیر میں اسے سناتی۔ یوں بھی اسے خیال آیا کہ امین اچھا خاصا پوسیسو قسم کا انسان تھا، ایسا نہ ہو کہ وہ صاف انکار ہی کر دے اور اس کے لیے کوئی گنجائش ہی نہ بچے۔ اپنی اس سوچ کو اس نے خود ہی رد کر دیا۔ پھر اسے دھیان ہوا کہ شبانہ اپنے سسرال والوں کے آگے بامروت ضرور تھی مگر بے بس نہیں تھی، وہ خود اچھی خاصی روشن خیال اور نڈر قسم کی لڑکی تھی، اگر وہ اسے اپنا ہم خیال بنا لے تو وہ یقیناً اماں کو قائل کر سکتی تھی، کیونکہ اماں کی چھوٹی بیٹی ہونے کے ناطے بہت لاڈلی تھی،
کیوں آپ خود کو اتنی مشکل میں ڈال رہی ہیں بھابھی؟ اس کی بات سن کر شبانہ نے کہا، مشکل سر پر پڑی ہے تو اس نے نمٹنا تو پڑے گا ہی کہ نہیں؟ دیکھو شبانہ، مجھے امید ہے کہ امین جلدی گھر واپس آ جائیں گے۔ تھوڑے دنوں کی ہی مصیبت ہے، اس مصیبت کو اگر میں سنبھالوں تو کیا حرج ہے؟ دیکھو نہ، تمہارے بھائی ترقی کے خواب دیکھتے ہوئے وہاں تک گئے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ واپس آئیں تو انہیں یہاں پستی کا سامنا کرنا پڑے۔ گھر کو سہارا دینا کوئی غلط بات تو نہیں، آخر ضرورت کے وقت کتنی عورتیں ہیں جو کام کے لیے گھر سے باہر نکلتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ہاں کی اکثر عورتیں ضرورت کے وقت اپنا زیور، سونا یا جہیز کی دوسری قیمتی چیزیں بیچ کر گزارا کرتی ہیں، اور ان کے شوہر ان کی اسی قربانی پر بڑا ناز کرتے ہیں۔ ہم دنیا والے ان عورتوں کو بڑا شوہر پرست سمجھ کر ان کی عزت کرتے ہیں۔ یہ آسان سی قربانی ہے اور اسی پر آپ کو بڑا کریڈٹ مل جائے گا، پھر آپ کیوں دور کی باتیں سوچ رہی ہیں؟ شبانہ اسے اپنے حساب سے بالکل ٹھیک مشورے دے رہی تھی۔ شبانہ، تمہارے خیالات تو ایسے نہ تھے، کم سے کم تم تو عورت کی خود مختاری اور خودداری کو یوں ڈیگریڈ نہیں کر سکتی۔ ارے بھابھی، ہمارے ہاں تو شادی ہو جانے کے بعد عورت کے لیے یہ خود مختاری اور خودداری جیسے الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے، اور پھر ہم جس ماحول اور برادری میں پل رہے ہیں یہاں تو یہ سوچ ہی ماورائی سی لگتی ہے کہ عورت بھی کچھ کر سکتی ہے یا اسے بھی کچھ کرنا چاہیے۔ پلیز شبانہ، تم مجھے کوئی اچھا ساتھ دینے کے بجائے الٹا دہلا رہی ہو۔ میں صرف آپ کو سمجھا رہی ہوں وہ باتیں جو میرے اور آپ کے ماحول نے مجھے سکھائی ہیں۔ اوف، کبھی آپ نے تصور کیا ہے ان خونخوار خیالات والی خواتین کا جو ہمارے گھرانوں کی لڑکیوں کے گھر سے باہر قدم نکالنے پر واویلا مچا دیا کرتی ہیں؟ رافعہ کو جانتی ہیں نا، میری بڑی نند، جس نے میڈیکل پڑھ لینے کے بعد کسی ہسپتال میں نوکری شروع کر دی ہے۔ اس کے متعلق کیسی کیسی باتیں ہوتی ہیں۔ میری چچی ساس اور خالہ ساس اور ان کے بڑے ماموں کی بیٹیاں جب ہمارے گھر مل کر بیٹھتی ہیں تو وہ باتیں ہوتی ہیں کہ رافعہ کے ساتھ جنموں کے گناہ دھل جائیں۔ رافعہ نے تو جب میڈیکل میں داخلہ لیا تھا اس وقت سے اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعزازی بخش مل رہی تھی۔ شاید تمہارے خاندان میں اس سے زیادہ غیبت کسی لڑکی کی نہیں کی گئی، شہناز نے یاد دلایا۔ اور پھر بھی آپ چاہتی ہیں کہ اپنا جھنڈا اونچا کریں، رافعہ سے بڑھ کر آگے آنا چاہتی ہیں کیا؟ شبانہ نے فوراً احساس دلایا۔ شبانہ، تم نے شادی کی نہیں، شادی کو اپنے اوپر طاری کر لیا ہے۔ ارے سوچو تو، ان لوگوں کی باتوں کا معیار نہیں بدلا، مگر رافعہ کی زندگی کا معیار بدل کر کتنا بلند ہو گیا ہے۔ وہ ایک معزز پیشہ اپنا کر اب ملک و قوم کی خدمت کرنے لگی ہیں۔ جب یہی رافعہ عزت اور شہرت کمائے گی تو یہی خواتین اپنے اپنے بیٹوں کا رشتہ لے کر مبینہ کی ساس کے گھر جائیں گی۔ جب جائیں گی تب جائیں گی، ابھی تو ان کی باتوں سے برادری بھر میں وحشت پھیل رہی ہے۔ شبانہ نے اس کی تائید نہ کرنے کا تہیہ کر لیا تھا شاید۔ پلیز شبانہ، میں نے تو تم سے امید لگائی تھی کہ میری بات سمجھ کر تم اماں کے آگے میری وکالت کرو گی۔ شہناز نے سوچا، ادھر ادھر کے مسائل میں اس کا مسئلہ اٹک جائے گا۔ میں ضرور آپ کا ہر حال اور ہر خیال میں ساتھ دوں گی، کیونکہ بنیادی طور پر مجھے آپ کی سوچ سے ہی اتفاق ہے، لیکن میں آپ کو صرف یہ بتا رہی تھی کہ جب ہم اور آپ عورت ہو کر کوئی جرأت کا قدم اٹھائیں گے تو لوگ ہم سے بڑا وحشت بھرا سلوک کریں گے، اور ان لوگوں میں آپ کہہ نہیں سکتی کہ کون کون شامل ہو جائے۔ آپ سوچ لیں۔ خدا کے لیے شبانہ، جتنا تم مجھے ڈرا رہی ہو اس سے بڑھ کر وحشت کیا ہوگی بھلا؟ بس تم اماں جان سے بات کر لو اور آج ہی کر لینا، اور اگر اماں جان مان گئی تو میں آج ہی تمہارا شکریہ بھی ادا کر دوں گی۔ ارے بھائی، اتنے سارے کام یکمشت نہ سوچ لیں، اگر اماں نہ مانے تو؟ نہیں، تم اس طرح کہو گی کہ مجھے یقین ہے وہ تمہاری بات نہ ٹالیں گی۔ شہناز نے زور دیا۔ اچھا، یہ بھی زبردستی ہے؟ وہ ہنس کر کھڑی ہو گئی۔ اماں مارکیٹ گئی ہوئی تھی، واپس آئیں تو شبانہ کو دیکھ کر خوش ہو گئیں۔ ارے آج تو شبانہ آئی ہے بیٹی، اس بار جلدی صورت دکھا دی۔ ہائے اماں، آپ کو اچھا نہیں لگا میرا آنا؟ یوں تو بڑی شکایت کرتی ہیں کہ شبانہ بہت دنوں تک آتی ہی نہیں۔ اس کو اماں کا موڈ خوشگوار کرنا تھا، بھابھی نے جو کام سونپا تھا وہ اسے دل سے پورا کرنے کے حق میں تھی۔ زمانے والوں سے گھبرا کر پیچھے ہٹ جانا اسے بھی پسند نہیں تھا۔ بس وہ اپنی بھابھی کو ہر بات سہنے کے لیے تیار کرنے کی غرض سے آئینہ دکھا رہی تھی، اور پھر اس نے اس سلیقے سے اماں سے بات کی کہ انہیں مانتے ہی بنی۔ اماں جان گئی تھی کہ شبانہ کو شہناز نے ہی بلایا تھا، اور شبانہ کے دلائل کے آگے وہ قائل ضرور ہو گئی تھی، مگر انہوں نے دنیا دیکھی تھی، زمانے کی بے رحمی اور بے رخی کا انہیں بخوبی اندازہ تھا۔ میں تنگ دل نہیں ہوں شہناز، نہ میری سوچ پست ہے، بس بیٹا میں تو تمہیں سخت راستوں سے بچانا چاہتی ہوں، آگے جیسے تم مناسب سمجھو۔ انہوں نے دوسری صبح ناشتے کے ساتھ شہناز سے کہا، اماں پلیز، مجھے ہر راستے پر چلنے کے لیے آپ کی رہنمائی کی ضرورت ہوگی، بلکہ میں سمجھتی ہوں آپ خود میرے ساتھ اس کمپنی میں چلیں، آپ کی تسلی ہو جائے گی اور مجھے بھی آسرا رہے گا۔ ایسی بات نہیں، مجھے تم پر پورا بھروسہ ہے شہناز۔ اماں اداسی تھیں۔ یہ تو میں بھی جانتی ہوں، اور میں آپ کے بھروسے پر ہمیشہ ہر حال پر پوری اتروں گی، لیکن پھر بھی آپ میرے ساتھ چلیں، اچھے برے کی پہچان آپ مجھ سے زیادہ بہتر طور پر کر سکیں گی۔ یوں وہ بدر گارمنٹس میں جوائن کرنے پہلے دن گئی تو اماں اس کے ساتھ تھیں۔ آپ اکیلی آنے جانے میں ڈرتی ہیں کیا؟
وہ بدر صاحب کے کمرے میں بھی اماں کو ساتھ لے کر گئی۔ ان کے پی اے نے روکا بھی، مگر اس نے کہا کہ اس کی والدہ بدر صاحب سے ضرور ملیں گی، سو بدر صاحب نے انہیں خود اندر طلب کیا۔ نہیں، میرا خیال ہے کہ میری ماں کو ضرور خبر ہونی چاہیے کہ میں کس جگہ اور کیسی جگہ پر کام کر رہی ہوں، اس نے اعتماد سے جواب دیا۔ ارے آنٹی، آپ ضرور تسلی کر لیں، بلکہ چاہیں تو اندر ہمارا پورا آفس اور ساتھ ہماری جو فیکٹری ہے وہ بھی گھوم کر دیکھ لیں۔ یہاں بہت سی لڑکیاں کام کرتی ہیں، آپ پورا اطمینان کر لیں کہ آپ کی بیٹی ایک اچھے ادارے میں کام کرنے کے لیے آئی ہے۔ بدر صاحب نے بہت ہی نرم اور پرتپاک لہجے میں اماں سے بات کی۔ نہیں بدر صاحب، مجھے آپ سے مل کر ہی بہت اطمینان ہو گیا ہے۔ دراصل بیٹیاں خدا تعالیٰ کی بہت قیمتی اور انمول نعمت ہیں، ان کی حفاظت کرنا اور ان کا خیال رکھنا والدین کا اولین فرض ہے۔ بے شک آپ بالکل درست کہہ رہی ہیں، ہمارے ادارے میں آنے والی سب لڑکیاں ہماری بہن اور بیٹی جیسی ہی معتبر ہیں ہمارے لیے۔ دیکھیں، اچھے ادارے اور اچھے لوگ زیادہ نہیں ہیں ہمارے معاشرے میں، مگر کہتے ہیں تھوڑی سی خرابی ماحول کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اس نے سوچا اس نے بہت اچھا کیا کہ اماں کو ساتھ لے آئی، اس کا دل بھی مطمئن ہو گیا اور وہ خود بھی باعتبار ہو گئی۔ یہ آپ کی والدہ تھیں؟ اماں کے جانے کے بعد بدر صاحب نے پوچھا۔ کیوں، آپ کو شک ہے؟ آپ جھوٹ بول لیتی ہیں، اس لیے آپ سے خطرہ رہتا ہے، انہوں نے مسکرا کر کہا تو اسے بھی ہنسی آ گئی۔ میرے شوہر کی والدہ ہیں، اس لیے میری بھی ماں ہی ہیں، بلکہ میرے لیے تو ماں سے بڑھ کر ہیں۔ واہ جناب، خدا سب لڑکیوں کو ایسی ہدایت دے کہ ساس کو ماں سے بڑھ کر جانے۔ دیکھیے بدر صاحب، میری ساس کو خدا نے مجھ سے پہلے یہ ہدایت دی ہے کہ وہ مجھے اپنی بیٹیوں سے بڑھ کر جانتی ہیں، اس نے فوراً جواب دیا۔ اب بدر صاحب ہنسنے لگے۔ آپ کے شوہر کیا کرتے ہیں؟ وہ سعودیہ میں کام کرتے ہیں، اس نے تفصیل اور جگہ کا نام بتانے سے گریز کیا۔ کیا آپ شوقیہ ملازمت کرنے آئی ہیں؟ وہ کچھ حیران سے ہوئے۔ نہیں، شوقیہ تو آپ نہیں کہہ سکتے، دیکھیں ابھی میرے شوہر وہاں گئے ہی ہیں، کسی کام پر لگنے یا کسی کام کو کرنے میں کتنے دن لگتے ہیں، اور پھر انسان کی زندگی کی ضروریات تو لامحدود ہیں۔ انہوں نے سر ہلایا اور پھر انٹرکام بجا کر کسی کو بلایا۔ میرا خیال ہے اب آپ کام شروع کریں، ایمانداری اور لگن سے کام کریں گی تو یہاں آپ کی قدر ہوگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ بدر حیدر صاحب اتنے اچھے باس نکلیں گے۔ تم اپنے سسرال میں ہو، اس لیے میں تمہیں دل کھول کر ڈانٹ بھی نہیں سکتا، مگر اتنا ضرور کہوں گا کہ میں تم سے سخت ناراض ہوں۔ اس کے ابا جان بہت کم اس کے گھر آتے تھے، زیادہ تر ملنے ملانے یا خیریت پوچھنے کی غرض سے امی جان ہی آتی تھیں۔ ایسی کیا بات ہو گئی جو آپ یوں خفا ہو گئے ابا جان؟ آپ آرام سے بیٹھے تو صحیح، کتنے دن ہو گئے آپ میرے گھر آئے ہی نہیں۔ اس نے آفس سے آ کر منہ ہاتھ دھویا تھا اور چائے بنانے لگی تھی کہ ابا جان آ گئے تھے۔ اماں جان نے عصر کی نماز پڑھ کر اپنا وظیفہ شروع کیا تھا۔ وہ بیٹی کی مشکل کے حل کے لیے وظائف، نوافل، دعا، ہر ادا سے رب کی رضا حاصل کرنے کی صحیح کرتی رہتی کہ وہ مالک کائنات نظر کرم کر دے تو بگڑی بات بن جائے۔ اور آج بھی خوشی سے نہیں آیا ہوں، جب اولاد ہی جنم دینے والے ماں باپ کو اپنا نہ سمجھے تو والدین کیوں کر خوش ہوں۔ ان کا مزاج بالکل اچھا نہیں تھا، اسے یقین ہو گیا کہ ضرور اس کے نوکری کرنے کی خبر انہیں ناگوار گزری ہے۔ پلیز ابا جان، آپ اس طرح کی باتیں نہ کریں، پہلے میں آپ کو اچھی سی چائے پلواتی ہوں، پھر آپ کی ہر شکایت سنوں گی۔ وہ یکدم ہی ان کی ناگواری کو فیس کرنے پر گڑبڑا سی گئی تھی، اس نے اپنے اعصاب کی بحالی کی غرض سے جلدی کچن کی طرف چلی گئی۔ مجھے آپ سے بھی یہ امید نہیں تھی، آپ نے کس طرح یہ برداشت کر لیا کہ آپ کے گھر کی بہویں سڑکوں کی خاک چھانیں؟ اگر ایسی مشکل آن پڑی تھی تو شہناز کے ماں باپ ابھی زندہ بیٹھے تھے۔ سچ مچ آپ نے مجھے اتنا مایوس کیا ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا میں آپ سے کیا کہوں۔ سوچتا ہوں کیا اسی دن کے لیے اپنی بیٹی آپ کے گھر میں بیاہی تھی؟ ابا جان اتنے جلال میں تھے کہ ذرا تحمل سے کام بھی نہیں لے رہے تھے۔ جیسے ان کی اماں جان سے بات کرنے کی آواز آئی، وہ چائے چھوڑ کر فوراً بیٹھک میں چلی گئیں۔ اس نے دیکھا اماں جان انتہائی شرمندگی سے سر جھکائے کنارے والے صوفے پر بیٹھی تھیں اور ابا جان کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ پلیز ابا جان، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ کیوں یہ سب کچھ کہہ رہے ہیں؟ آپ والدین ہمیشہ یہ کیوں چاہتے ہیں کہ خود ساری عمر بیٹیوں کے لیے چھاؤں بنے رہیں؟ اگر آپ کی بیٹی کو خدا نے اس قابل بنایا ہے کہ وہ مشکل وقت میں اپنے شوہر اور سسرال کا آسرا بن سکے تو اس میں کیا برائی ہے؟ کیا اپنی بیٹی کی خودداری آپ کو اچھی نہیں لگی؟ اس نے بہت تلخ سے لہجے میں کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر ایک اچھی اور جائز بات پر کیوں سب خفا ہو رہے ہیں، اور زمانے والوں سے تو اس سے بعد میں نمٹنا پڑے گا، پہلے تو اپنے ہی سے بیزار بے حال کر رہے تھے۔ میں پھر کہوں گا کہ یہ تو نادان ہے، مگر مجھے آپ سے ایسی توقع کبھی نہیں ہو سکتی تھی۔ میں برادری میں کسی سے اس بات کی وضاحت کرنے کے قابل نہیں رہا۔ فار گاڈ سیک ابا جان، آپ تو یوں نادم ہو رہے ہیں جیسے میں نے کوئی ناقابل معافی گناہ کر ڈالا ہو، اور آپ اماں جان سے اس لہجے میں قطعی بات نہ کریں۔ انہوں نے اس سلسلے میں مجھے اپنی حیثیت سے بڑھ کر سمجھایا تھا، مگر میں نادان نہیں ہوں، میں نے صرف اپنا فرض نبھایا ہے۔ مصیبت کے وقت کیا عورت کو اپنا کردار نہ ادا کرنا چاہیے؟ ساری دنیا کی عورتیں کام کر رہی ہیں، ہمارے اپنے ملک میں کتنی عورتیں صرف معیشت کا بوجھ اٹھانے کے لیے کام کر رہی ہیں۔ یہ کوئی انہونی یا قابل برداشت بات نہیں، یہ صرف ہماری جھوٹی انا کا دائرہ ہے جسے ہم نے زنجیر بنا کر اپنے پاؤں میں ڈال لیا ہے۔ اس کی آواز گستاخ حد تک بلند ہو گئی۔ یہ اسی کا حوصلہ تھا کہ ایسی باتوں کا جواب دے رہی تھی۔ اماں جان تو بے قصور ہوتے ہوئے بھی صدمے سے چپ سی ہو گئی تھیں۔ شہناز، تم چار باتیں عقل کی کر کے اپنا قد ہم سے اونچا نہیں کر سکتی۔ چند دنوں کا مسئلہ ہے، میری کل ہی
علی راجہ صاحب سے بات ہوئی تھی۔ امین کا مقدمہ انشاءاللہ اب جلد ہی نمٹ جائے گا۔ وکیل کے مشورے پر امین نے ذاتی اپیل کی ہے کہ اس کا بیگ تلاش کیا جائے اور اس کی یہ اپیل منظور کر لی گئی ہے۔ بس سمجھو اس ثبوت کے ملتے ہی امین کی رہائی فوری ہو جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ تمہاری اس حرکت سے اب لوگوں میں یہ باتیں ہونے لگی ہیں کہ خدا نخواستہ امین واقعی مجرم ہے اور اس کی رہائی کی کوئی امید نہیں، اس لیے تم نوکری کرنے لگ گئی ہو۔ اس کی کسی دلیل پر قائل ہونے کا ان کا ارادہ نہ تھا، بلکہ وہ اس کی حرکت پر جنجلائے ہوئے اس سے بات کر رہے تھے۔ ابا جان، جب کسی پر مصیبت پڑے تو لوگ ہر طرح کی باتیں کیا ہی کرتے ہیں، تو کیا ہم اپنی زندگی لوگوں کی سوچ اور خیالات کے مطابق گزارا کریں؟ شہناز، اب تم چپ کر جاؤ، بہت دیر ہوئی، میں تمہاری ہر بات سن رہا ہوں، اس سے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل سے یہ نوکری وغیرہ کا ڈرامہ ختم کرو، سمجھی؟ وکیل کی فیس میں نے ادا کر دی ہے اور اس کے بعد بھی اب وہ میری ہی ذمہ داری ہے۔ تمہیں باپ سے کچھ مانگتے ہوئے شرم آئی تو تم خود مختار بننے چل نکلی اور باپ کے منہ پر تمانچہ ہی دے مارا، مگر میں تمہاری ہر قسم کی مدد اس لیے کر سکتا ہوں کہ تم میری اولاد ہو۔ تمہاری قابلیت پر مجھے کوئی شک نہیں، مگر میں تمہیں اپنی چھاؤں سے نکلنے کی اجازت نہیں دوں گا۔ نہیں ابا جان، یہ نہیں ہوگا، میں نے ہر سطح کی بات سوچ کر یہ فیصلہ کیا ہے اور اب میں پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ وہ ضدی ہو گئی۔ شہناز، تم اتنی گستاخ نہیں ہو سکتی۔ ارے ابا جان، اب میں صرف آپ کی بیٹی نہیں، ایک شادی شدہ عورت ہوں، معاشرے کا ایک ذمہ دار فرد ہوں۔ اب تو میری خود مختاری کی ضمانت معاشرہ بھی دیتا ہے اور مذہب نے بھی عورت کے کام کرنے پر کبھی پابندی نہیں لگائی ہے۔ پھر آپ کیوں میری خودداری کو قبول نہیں کر رہے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ امین بھی میرے اس عمل کی حوصلہ افزائی کریں گے۔ میں جانتی ہوں کہ وہ بہت خوددار شخص ہیں، کسی سے مدد لینے کی بات تو وہ بھی گوارا نہیں کریں گے۔ میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا یقین غلط ہے۔ ابا جان بری طرح غصے میں کھڑے ہو گئے۔ شہناز، تمہیں اپنے والد کو اس طرح ناراض ہرگز نہیں کرنا چاہیے۔ بالآخر اماں جان بولیں، میں عجیب مشکل میں ہوں بھائی صاحب، شہناز کی طرفداری آپ کو اچھی نہیں لگے گی اور آپ کی بات مان لوں تو اپنی ہی خودداری مجروح ہوتی ہے، اسے یہ تو نہیں کہہ سکتی کہ آپ کی مدد لینے کی حامی بھر لے۔ اپنے بیٹے کی مشکل کے وقت میں اپنا زیور تک بیچنے کے لیے راضی ہوں، مگر یہ شہناز ہی مجھے ہر وقت روکتی ہے۔ آپ کو شاید اس بات پر یقین نہیں آئے گا۔ وہ چپ ہو گئیں۔ آپ کچھ نہ کہتی تو بھی مجھے یقین آ گیا تھا کہ یہ سب کچھ شہناز اپنی مرضی سے ہی کر رہی ہے۔ وہ بری طرح ناراض ہو کر چلے گئے۔ شہناز سر ہاتھوں میں تھام کر وہیں کتنی دیر بیٹھک میں بیٹھی رہی۔ اماں اس وقت اس سے کچھ بھی نہ بولیں۔ صبح ناشتے کے بعد چائے پیتے ہوئے شہناز نے اماں کو دیکھا، وہ کچھ الجھن کسی کیفیت میں تھی۔ چائے پی کر اس نے 2-4 منٹ انتظار بھی کیا، شاید اماں کچھ بولیں، لیکن انہوں نے کچھ بھی نہ کہا تو وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور دفتر جانے کے لیے تیار ہونے لگی۔ روزانہ وہ تیار ہو کر ناشتہ کیا کرتی تھی، آج وہ جان بوجھ کر پہلے ناشتے کے لیے آئی تھی۔ مجھے تھوڑی دیر کے لیے خیال ہوا تھا کہ شاید تم نے اپنا فیصلہ بدل لیا ہوگا۔ وہ تیار ہو کر باہر نکلی تو اماں نے کہا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے اپنا فیصلہ بدل دینا چاہیے؟ نہیں، میں تمہیں ایک بار اجازت دے کر اب کیوں روکوں گی بھلا؟ مگر وہ تمہارے والد ہیں، مجھے تو یوں ہی وہم سا ہوتا ہے کہ آگے کہیں اس سے زیادہ مشکل وقت تم پر نہ آئے۔ اماں نے اس کا چہرہ تکتے ہوئے کہا، اماں آپ کو یقین ہے نا کہ میرا فیصلہ جائز ہے اور یہ کہ آپ ہمیشہ یوں ہی میرا ساتھ دیتی رہیں گی، پھر میں کسی برے وقت سے نہیں گھبراؤں گی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، مگر بہرحال ایک عورت ہی ہوں اور جب تم کمزور پڑو گی تو میرا آسرا تو ایسا ہی ہوگا کہ جیسے تنکے کا سہارا۔ یہ ساتھ بھی کیا ساتھ ہو سکتا ہے؟ وہ ذرا دیر کو رکیں، جس طرح تمہارے والد ایک مرد ہیں، امین بھی مرد ہی ہے۔ ارے اماں، امین کی تو آپ فکر ہی نہ کریں، انہیں تو میں آسانی سے منا لوں گی۔ اس نے کندھے اچکا کر مسکراتے ہوئے اماں کا ہاتھ چوما اور پھر انہیں خدا حافظ کہتی ہوئی گھر سے باہر نکل گئی۔ دوپٹے کے حالے میں سمٹا ہوا اس کا خوبصورت معصوم چہرہ پرعزم تھا، اعتماد سے اٹھتے اس کے قدم مضبوط تھے، روشن خیالی سے منور اس کا ذہن اچھے کل کی لگن میں آج محنت کا حامی تھا، اور شوہر اور اپنے گھر کی محبت میں گرفتار اس کا دل خوبصورت خوابوں کا ہر رنگ خود اپنی انگلیوں کے پوروں سے چن لینے کا عزم رکھتا تھا۔ مسز شہناز، کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آپ اپنا کام ٹھیک کر رہی ہیں؟ وہ اپنی میز پر جھکی پیپر پر کسی ڈیزائن پر دماغ کھپا رہی تھی جب دفتر کا راؤنڈ لیتے ہوئے بدر صاحب اس کے سر پر آن کھڑے ہوئے تھے۔ سوری سر، کیا آپ کو کسی کوتاہی کا احساس ہوا ہے؟ وہ کھڑی ہو گئی، مگر انہوں نے پھر اسے اشارے سے بیٹھنے کو کہا۔ میرا خیال ہے کہ آپ کو خود اپنے آپ کو جج کرنا چاہیے۔ دیکھیں جی، انسان اپنے بارے میں تو خوش فہم ہی ہوتا ہے، پھر بھی میں زیادہ توجہ دینے کی کوشش کروں گی، اور مزید یہ کہ آپ تنقید کر دیں یا مجھے ٹوک دیں تو میں برا نہیں مناؤں گی۔ نہیں، توجہ تو آپ اپنی استطاعت کے مطابق دے ہی رہی ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ اپنے کام کو اور سنوار سکتی ہیں۔ دیکھیں، ہمارے ہاں کمپیوٹر کے ڈیزائنر کو الگ پرنٹ کیا جاتا ہے اور انسانی ذہن کی صلاحیت کو الگ اجاگر کیا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے مقابلہ کمپیوٹر سے ہے۔ آپ سوچ لیں، محنت ضروری ہے۔ اس نے سر ہلا کر اپنے کام کو دیکھا۔ وہ دونوں اسٹور تک گھریلو استعمال کی ضروری اشیاء خریدنے جا رہی تھی۔ اس نے آج شبانہ سے خود ہی درخواست کی تھی شام کو آفس کے بعد اس کے ساتھ جائے۔ اماں کی طبیعت کچھ دنوں سے بہت سست تھی، ورنہ مارکیٹ اور گھر کی ساری ضرورتوں کے کام وہی کر دیتی تھی، اسے کبھی فکر کرنے کی ضرورت نہ ہوئی تھی۔ اماں بتا رہی تھی کہ اس بار بھائی جان کے مقدمے میں بہت پیش رفت ہوئی ہے، انہیں تو یقین ہے کہ بھائی جان 1 آدھ مہینے میں واپس آ جائیں گے۔ راستے میں شبانہ نے بات کی، ہاں بس دیکھو ان کی دعائیں ہیں، مجھے بھی پوری امید ہے کہ اب وہ جلد ہی آ جائیں گے۔ وہ ہنسی۔ دراصل
ان کا وہ بیگ مل گیا جسمیں ان کے تمام کاغذات اور کمپنی کے اپائنٹمنٹ لیٹر تھا۔ امین خود بتا رہے تھے کہ بیگ ان لفٹ دینے والوں میں سے ہی کسی آدمی نے نظر بچا کر دھوکے سے چلتی گاڑی سے نیچے پھینک دیا تھا۔ اس نے تفصیل بتائی، اور سڑک پر پھینکا گیا وہ بیگ اتنے دنوں بعد پولیس نے کیسے تلاش کر لیا؟ یقیناً وہاں کی پولیس بہت ایکٹیو ہے۔ شبانہ تیزی سے چلتی شہناز کا ساتھ دے رہی تھی۔ ہاں، پولیس بھی ایکٹیو ہے اور قانون بھی بالادست ہے۔ اگر ہمارے ہاں آدمی کسی ایسے مقدمے میں پھنس جائے تو ساری زندگی کے لیے نجات مشکل ہو جاتی ہے۔ وہ دونوں اسٹور تک پہنچ گئی تھی۔ اس نے جلدی جلدی سامان خریدا۔ شبانہ بھی اپنے گھر کی ضرورت کے لیے 2-4 چیزیں لے کر فوراً ہی فارغ ہو گئی۔ گھر جا کر اسے کھانا بھی بنانا تھا اور باقی تمام کام بھی دیکھنا تھا۔ اماں کو اس نے ناسازی طبع کے باعث سختی سے ہر کام کے لیے منع کر رکھا تھا۔ بھابھی، آپ بہت تھک جاتی ہوں گی؟ شہناز کی تیزی دیکھ کر شبانہ نے سوال کیا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی بھابھی کو گھر جا کر اپنے کام نپٹانے کی پڑی ہے۔ اف شبانہ، تھک تو ایسی جاتی ہوں کہ بستر پر لیٹی ہوں تو نیند دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین نعمت لگتی ہے، مگر اپنے گھر کے لیے محنت کرنے میں راحت بھی بڑی ہے۔ سچ بات یہ ہے کہ آپ میں بڑا حوصلہ ہے، ہم اگر حوصلہ افزائی نہیں ملتی۔ وہ رنجیدہ سی ہو گئی۔ آج آمنہ باجی اور ریحانہ باجی نہیں آئی تھی، اور ریحانہ باجی نے تو اماں کو فون پر صاف بتا دیا تھا کہ وہ ناراض ہیں، اور جب تک اماں ان کی بات نہ مانیں گی اور شہناز کو نہیں سمجھائیں گی وہ ناراض ہی رہیں گی۔ پچھلے کئی دنوں سے وہ دونوں بہنیں جب بھی آتی اپنی ماں کو یہی بات زور دے کر کہتی رہتی تھیں۔ سچ سچ بتائیں بھابھی، آپ دکھی ہوتی ہوں گی نا؟ دکھ تو جتنے نصیب میں لکھے ہیں وہ مل کر ہی رہیں گے، مگر سوچتی ہوں کہ اگر اپنے ساتھ دے دیتے تو شاید یہ مشکل دن اتنے مشکل نہ لگتے۔ وہ دونوں گھر پہنچ گئی تھی۔ اماں، آپ کیسی ماں ہیں جو بات سمجھتی ہی نہیں ہیں؟ دیکھیں، اب تو ہر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ ضرور آپ کے بیٹے نے جرم کیا ہے اور اس کے چھوٹنے کے کوئی امکانات نہیں۔ جب بھی بہو کمانے کے لیے نکلی ہے۔ وہاں آمنہ باجی آئی ہوئی تھی اور گھر میں داخل ہوتے ہی اس نے ان کی یہ بات سنی۔ ارے تھوڑے دنوں میں امین گھر آ جائے گا تو سب کے منہ بند ہو جائیں گے۔ میری آج صبح ہی اس سے فون پر بات ہوئی ہے، اس کا مقدمہ آپ چکتا ہی سمجھو۔ ہے سچ اماں؟ یہ تو بڑی اچھی خبر سنائی آپ نے، میرے تو دل کو بہت سکون ملا ہے۔ میں نے آج تم بہنوں کو یہ خبر سنانے کے لیے ہی گھر بلایا تھا، مگر تم دونوں بہنیں آئی ہی نہیں۔ بس اماں کیا کریں، آپ کے پاس تو آئیں گے اور 2-4 گھڑی بیٹھ کر چلے جائیں گے۔ سسرال میں تو عمر گزارنی ہے، وہاں صبح شام اتنی باتیں سننی پڑتی ہیں کہ خود ہی چور بن کر بیٹھ جاتے ہیں، اپنا ہی گربان جھانکنے لگتے ہیں۔ دیکھو بیٹا، جب انسان حق پر ہوتے ہوئے زمانے سے منہ چھپاتا پھرے تو یہ اس کے اپنے ایمان کی کمزوری ہے۔ سچ پر نادم کیوں ہوا جائے؟ تم دوسروں کی بے سروپا باتیں سن کر خاموشی سے سر جھکا لو تو کوئی تمہیں سچا کیوں کر جانے لگے؟ اماں جس طرح آمنہ باجی کو سمجھا رہی تھی، شہناز کو آسرا ہوا کہ اماں یوں ہی اس کی ہر کسی کے سامنے وکالت کر سکتی ہیں، اور پھر کیما بھونتے ہوئے اس نے سوچا کہ اسے کسی کی وکالت کی کیوں ضرورت پڑے گی۔ ماتھے پر آئے پسینے کو اس نے دوپٹے کے پلو سے پونچھا اور کندھے اچکا کر اپنے آپ پر ہنسی۔ یعنی اب وہ خود حق پر ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو کمزور محسوس کرنے لگی تھی، صرف اس لیے کہ اس کے اپنی ہی چھت میں سوراخ تھے۔ ہمارے قدامت پسند گھرانوں کی عورت چکی پیستے پیستے بوڑھی ہو جائے تو اس کے اپنے بہت اس کی واہ واہ کرتے ہیں، لیکن یہی عورت اگر کبھی قحط پڑنے پر روٹی مانگنے کے بجائے روٹی کمانے نکل پڑے تو اس کے آس پاس رہتے لوگ اس کی ہمت، شرافت، نیت، حتیٰ کہ کبھی کبھی تو اس کی بھوک پر بھی شک کرنے لگتے ہیں، اور شک کو مٹانا بڑے کمال کی بات ہے۔ اور شہناز امین نے حوصلے اور ہمت سے اپنی ہر سوچ کو صاف ستھرا ہی رہنے دیا، اور اگلے ہی ہفتے وہ اماں کے ساتھ علی راجہ کے دفتر گئی تو اس نے خبر سنائی کہ ہم کیس جیت چکے ہیں اور اگلے 48 گھنٹوں میں امین پاکستان واپس آ جائے گا۔ اماں جان نے وہیں سر جھکا کر خدا کا لاکھ شکر ادا کیا۔ اس نے بھی دل ہی دل میں 100 بار شکر الحمدللہ پڑھا۔ بالآخر اس کی کمپنی کے ایم ڈی نے خود اس کی شناخت اور اپنی جدہ کمپنی میں اس کی ٹرانسفر کی گواہی کے کاغذات وہاں عدالت میں پیش کرنے کے لیے بھجوائے، بس ان کو تھوڑا زور دینے کی ضرورت تھی۔ علی راجہ نے بتایا، بہرحال یہ سب آپ کی مہربانی اور اعلیٰ صلاحیتوں کی وجہ سے ہوا کہ امین جلد گھر آ رہا ہے۔ علی راجہ صاحب، ہم لوگ بہرحال ہر حال میں آپ کے شکر گزار ہیں۔ شہناز کے والد بھی وہاں موجود رہے تھے، گو کہ ان کی خفگی کا عالم وہی تھا۔ مبارک ہو آپ کو، شکر ہے کہ سارا معاملہ صاف ہو گیا، انہوں نے اماں سے کہا۔ معاملہ تو صاف ہی تھا ابا جان، بس کچھ مشکلات انسان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہیں، اس نے مسکرا کر ابا سے کہا، لیکن انہوں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میں کل یا پرسوں صبح آپ کو فون پر امین صاحب کے آنے کا وقت بتا دوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہم پر بڑا احسان کیا۔ ارے میں نے تو صرف اپنا کام کیا ہے، وہ بھی معاوضہ لے کر۔ وہ ہنسا اور ابا جان اس سے ہاتھ ملا کر اماں کو سلام کہہ کر باہر نکل گئے، جیسے اس سے ان کا کوئی تعلق ہی نہ ہو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑتی، مگر اس نے اپنے آپ پر قابو پا لیا۔ ہر سوچ، ہر احساس پر اس نے امین کے آنے کی خوشی کو حاوی کر لیا، اور خوشی بہت انتظار کے بعد ملے تو اس کا احساس حاوی ہو جانے والا ہی ہوتا ہے۔ اس خوشی کی لذت مست کر دینے والی ہی ہوتی ہے۔ آدمی پچھلے جھیلے گئے سارے دکھ جیسے لمحے بھر میں فراموش کر جائے، برے دن یوں پیٹ پیچھے چلے جائیں جیسے کبھی آنکھوں کے آگے آئے ہی نہ ہوں۔ امین کے گھر لوٹ آنے پر شہناز کی ایسی کیفیت تھی، اور امین بھی وطن آنے اور گھر پہنچ جانے کی خوشی میں پیچھے کاٹا گیا ہر مشکل دن بھلا بیٹھا تھا۔ کبھی ماں کی گود میں سر رکھتا، کبھی ان کے ہاتھ چومتے آنکھوں سے لگاتا۔
अम्मा परदेस में आपकी दुआओं का आसरा हर कदम पर मेरे साथ रहा। बहनों से कितनी देर तक हंस बोलकर बातें की, इनके बच्चों को प्यार किया, इनके साथ जी भरकर खेला और साथ साथ इधर उधर होते मुसलसल शहनाज से छेड़खानी करता रहा। अरे कुछ तो लिहाज करें, सब घर में मौजूद हैं। वो सचमुच आज बहुत खुश थी। वही तो आप सबसे कहो ना अपने अपने घर जाएं। या अल्लाह आहिस्ता तो बोले, कोई सुन ले तो कितना बुरा मनाए। अच्छा है कोई सुन भी ले। वो जोर से हंसते हुए पलट गया। शहनाज आंखें जो दिखाने लगी थी। आज इसने खाने पर दिल खोलकर एहतमाम किया था। अब सब कुछ समेटते हुए इसे शदीद थकन का एहसास हुआ था। मुझे इतनी खुशी है शहनाज, लगता है खुदा ने मुझे इस आजमाइश में इसलिए डाला कि तुम्हारी कदर जान सकूं। तुमने इतने सलीके से हर मुश्किल को निपटाया है कि मुझे अपने आप पर फख्र होने लगा है। यकीन जानो, कभी कभी परदेस में सोचता कि शायद घर वापस लौट कर जाऊंगा तो कुछ भी बचा हुआ नहीं मिलेगा। ना घर होगा, ना घर की कोई चीज़। यहाँ तक कि कभी ख्याल आने लगता कि पलट कर आऊँ तो शायद तुम भी यहाँ ना मिलो, मायूस होकर मुझे छोड़कर जा चुकी हो। रात को जब दोनों मियाँ बीवी अपने कमरे में बैठे हुए थे तो अमीन ने कहा, ये कैसे सोचा आपने? 5 सालों में क्या मुझ पर एतबार ना किया था? यार मुश्किलात में तो बड़े बड़े लोग घबरा जाते हैं। तुम तो एक कामसी औरत हो। सारे मर्द अपनी बीवी को एक कामसी औरत ही समझते हैं। वो हंसने लगी। चलो आज मैं थक बहुत गया हूँ, नींद गालिब आ रही है। कल बताना कि सब कुछ तुमने कैसे किया। और वो फौरन ही गहरी नींद सो गया। शहनाज सोचने लगी कि वो इसकी किस अदा को सराह रहा था। इसका हर बयान क्यास पर मबनी था या वो हकीकत जानता था। सुबह इसकी रोज़ की तरह 7:30 बजे ही आंख खुल गई। कितनी देर वो बिस्तर पर लेटे लेटे छत को घूरते हुए सोचती रही कि इसे आज क्या करना चाहिए। आखिर बिस्तर से निकल ही आई। दोबारा नींद आ जाने का तो सवाल ही नहीं था। अजब नाजुक मिजाज से इसकी नींद थी, ज़रा ज़रा से खटके से गायब हो जाया करती थी। किचन की तरफ जाते हुए इसने अम्मा के कमरे में झांका। वो हस्बे मामूल फजर पढ़कर सोई नहीं थी, तिलावत करने में मसरूफ़ थी। और चाय का पानी चढ़ा के वो पलटी तो अम्मा सर पर खड़ी थी। आज दफ्तर ना जाना शहनाज, इन्होंने इसे हुक्म दिया था। इनका ये लहजा इसने बहुत कम ही सुना था। जी अच्छा अम्मा। वो कितनी देर से उलझन में थी, अब पुरसुकून हो गई कि इसे दफ्तर नहीं जाना। और अब जाओ तो पहले अमीन से पूछ लेना, अब तुम्हारी तरफ से मेरी जिम्मेदारी ख़त्म हो गई है। वो फिर रुकी नहीं, अपने कमरे में चली गई। ठीक है, वो अम्मा की बात मानेगी, मगर वो ज़्यादा संजीदा क्यों थी? इसका अपने हालात और ख्यालात से उलझने का वक्त अभी ख़त्म नहीं हुआ था शायद। अमीन, अब क्या आप फिर इस कंपनी में जॉब करेंगे? शाम को चाय पीते हुए इसने मुंह देखकर अमीन से पूछा। इन कंपनी वालों की तो मैं पलट कर शक्ल देखना नहीं चाहता। वो एकदम तप गया। मैंने कितना अरसा इस कंपनी की खिदमत की और इन्होंने मुश्किल वक्त में मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। वो चिढ़कर कह रहा था। इसकी सब्र और बर्दाश्त कम हो गई थी। इतना अरसा बेवतनी और बेसुकूनी ने इसकी तबीयत में जंजलाहट और वहशत सी भर दी थी। शहनाज ने सोचा इसे थोड़ा अरसा सुकून और आराम मिले तो वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। कोई बात नहीं, आप कहीं और जॉब ढूंढ लीजिएगा। अब इस कंपनी और इस किस्से को भूल जाएं। इसने नरमी से शौहर को मुस्कुराकर देखते हुए कहा। हाँ शहनाज, मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़े दिन सुकून से बैठूं। इसने चाय की प्याली खाली करके वापस रखते हुए सर कुर्सी की पुश्त पर टिका दिया। अम्मा तबीयत की सुस्ती की वजह से आज अपने कमरे में ही थी। लेकिन शहनाज, पहला ख्याल तो मेरा ये है कि अब ये कंपनी वाले मुझे बुलाएंगे ही नहीं। और दूसरी बात यह कि अब मुझे जॉब भी कहीं आसानी से नहीं मिलेगी। वो मायूसी की बातें कर रहा था। अच्छा थोड़े दिन आप प्लीज़ हर मसले मसाइल को भूल जाएं। सुकून से सोचेंगे तो हर मुश्किल हल हो जाएगी। इसने चाय की प्यालियाँ समेटते हुए कहा। अम्मा को चाय दे दी या नहीं? इसे माँ का ख्याल आया। क्यों भूल गए? क्या इन्हें चाय पहुंचाए बगैर? पहले मैं खुद आराम से बैठकर चाय पीऊंगी। भाई इतने दिन गुजर गए, आदमी का अंदाज़ और अतवार बदल भी तो सकते हैं। पता नहीं इसने तन्हाई और दरबदरी में क्या क्या सोच लिया था। यहाँ कुछ नहीं बदला, आप तसल्ली रखें। वो हंसा, शायद इसे इत्मीनान सा हुआ था। अच्छा मैं अम्मा के पास बैठता हूँ, तुम भी काम निपटा कर वहीं आ जाओ। अभी तो बहुत सी बातें बाकी हैं। बाकी बातों ने इसकी धड़कन को बेवजह तेज़ कर दिया। वो किचन की तरफ जाने लगी थी तो अमीन ये बात कहकर मुड़ गया था। फिर अभी वो किचन में ही थी कि आस पड़ोस के लोग अमीन से मिलने आ गए। कुछ देर बाद इसके दोस्त भी आए। कुछ अमीन में दिलचस्पी रखते थे मगर ज़्यादातर इस किस्से में जो इसके साथ पेश आया था। 3-4 अमीन के दोस्त रात गए तक बैठे रहे। अमीन ने ज़बरदस्ती इन्हें खाने के लिए भी रोका। शहनाज ने किसी की खातिरदारी में अमीन को शिकायत का मौका ना दिया। शाम चाय के बाद से जो किचन में गई थी, रात के 11:30 बजे तक वहीं मसरूफ़ रही। इसके मुसलसल ना करने के बावजूद अम्मा ने इसका बहुत हाथ बटाया। खाने के बाद इसने ज़बरदस्ती इन्हें कमरे में भेज दिया कि अब ज़रूर इन्हें आराम करना चाहिए। वैसे इनकी तबीयत अभी तक कुछ नासाज ही थी। अरे अब छोड़ दो शहनाज, बाकी काम सुबह कर लेंगे। काम के लिए जान दोगी क्या? कल भी सारा दिन एक टांग पर खड़े निकाला है। बर्तन वगैरह सब इसने धो लिए थे। पूरा किचन भी साफ़ हो चुका था। बस अब वो चूल्हे साफ़ करके खुद ही सोच रही थी कि किचन से निकल जाए, जब अम्मा जान की आवाज़ पर पलट कर देखा। अरे अम्मा, आप सो क्यों नहीं गई? आपकी तबीयत भी ठीक नहीं। इसने फ़ौरन कहा। मेरी तो ठीक नहीं और तेरी ठीक नहीं रहेगी। चल अब निकल किचन से बाहर। वो हमेशा काम के बारे में हसास रहती थी, कुछ भी छोड़ ना देती कि चलो बाद में हो जाएगा। यहाँ तक कि अम्मा को गुस्सा आता और वो इसे डांट देती। बस अम्मा, ये आखिरी काम है, मैं 10 मिनट में आती हूँ। जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगी। इसने सोचा अमीन अभी फारिग हुआ तो वो भी चिढ़ेगा।
گا۔ امین تو کام کے معاملے میں اتنا لاپرواہ تھا کہ کبھی سارے دن کی تھکن کے بعد رات کے کھانے کے وقت اس کے منہ سے نکل جاتا کہ اف آج تو بہت تھک گئی ہوں، تو وہ فوراً کہتا پھر چھوڑو نا یہ سب، اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ، ہے یہ سب میز پر ایسے ہی چھوڑ دوں۔ وہ کھانے کے بعد میز کی حالت کو تو روزانہ دیکھتی، اسے بھی اشارہ کر کے دکھاتی، تو اور کیا بھائی، صرف کھانے کی چیزیں فریج میں رکھ دو، انسان کو اپنی جان سے زیادہ پیاری تو کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے نا۔ اس کا انداز یاد آیا تو وہ سوچتے ہوئے ہنسی۔ کچن سے باہر نکلی تو بھی بیٹھک سے اسی طرح جوش و خروش سے ہنسنے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ اس نے اماں کو جھانک کر دیکھا وہ سو گئی تھی۔ وہ بھی اپنے کمرے میں جا کر بستر پر لیٹ گئی اور تھوڑی دیر گزری کہ باہر گیٹ بند ہونے کی آواز آئی۔ اس نے شکر ادا کیا کہ چلو ان کے دوست ٹلے، اب امین کمرے میں آئے تو وہ سکون سے لائٹ وغیرہ بند کر کے سو جائے۔ وہ بہت زیادہ تھک گئی تھی، مگر امین کمرے میں آیا ہی نہیں۔ وہ تو اگلے لمحے ہی کمرے میں آ جاتا، مگر کئی منٹ گزر گئے، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شاید انہیں کسی چیز کی ضرورت ہو، شاید اماں کی طبیعت پوچھتے ان کے پاس ہی بیٹھ گئے ہوں، یا کئی دوستوں کے ساتھ ہی باہر تو نہیں نکل گئے۔ نہیں، مگر بغیر بتائے وہ کھڑی ہو گئی اور کمرے سے باہر آ گئی۔ اماں تو آرام سے سو رہی تھی، ہاں بیٹھک کی لائٹ ابھی تک جل رہی تھی۔ وہ ابھی سب دوست نہیں گئے ہوں گے، وہ سوچتے ہوئے اپنے کمرے کے سامنے چند لمحے کھڑی رہ گئی۔ عجیب سی خاموشی سے محسوس ہونے لگی، بیٹھک سے کوئی آواز نہ آ رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر بیٹھک میں جھانکا، وہاں امین اکیلا تھا، سگریٹ پھونکتے ہوئے ٹہل رہا تھا۔ کیا بات ہے، آپ سونے کے موڈ میں نہیں ہیں؟ وہ مسکرا کر اس کے پاس گئی۔ وہ ایک دم رک گیا اور اسے گھور کر دیکھنے لگا۔ اس کا انداز اتنا غیر معمولی تھا کہ شہناز چونک گئی۔ اور آپ سگریٹ پی رہے ہیں؟ جب وہ کچھ نہ بولا تو پھر وہی بولی، میرا جی چاہ رہا ہے کہ میں تمہارا خون پی جاؤں۔ جی؟ اور پھر اس نے بہت اچانک ایک تیز تھپڑ گھما کر اس کے منہ پر رسید کر دیا۔ اس کے آنسو نکل آئے۔ تکلیف شدید تھی اور احساس شدید ترین۔ میں نے تمہارے بارے میں اتنا کچھ سوچ لیا تھا اور سب اچھا ہی سوچا تھا، لیکن تم نے کیسا برا سلوک کیا میرے ساتھ۔ وہ گنگ حیران افسردہ اپنے اس گناہ کو سوچنے لگی جس نے امین کو یوں چراغ پا کر دیا تھا کہ اس نے اپنی بیوی سے اس کے کسی طرز عمل کی تصدیق جانا بھی گوارا نہ کیا تھا۔ میں مر گیا تھا یا تم نے سوچ لیا کہ چلو اب یہ تو واپس آنے والا نہیں، میں خود ہی دنیا دیکھنے نکل پڑوں۔ وہ اپنی چیخوں کو دبا دبا کر بات کر رہا تھا، لیکن لگتا تھا آگ اس کے بدن میں تیزی سے پھیل رہی تھی۔ وہ نہ اپنے غصے کو دباتا، نہ اپنے جنون کو پل بھر کے لیے روکتا، مگر اسے اپنی ماں کا بہت احساس تھا۔ اماں جان سوئی ہوئی تھی اور ان کے آرام کا اسے ہر حال میں خیال رہتا تھا۔ امین، یہ کوئی ایسی ناقابل برداشت بات نہیں کہ آپ یوں غصہ ہو رہے ہیں۔ جس طرح محنت کر کے آپ روزی کماتے تھے، اسی طرح میں نے بھی محنت کر کے گھر کا خرچہ چلانے کی کوشش کی، مگر اس کی بات اسے شروع سے ہی اندیشہ ہو گیا تھا کہ پوری نہ سنی جائے گی۔ تم میری برداشت کو چیلنج کر رہی ہو؟ ارے گھر سے باہر نکل جانے والی عورت کی کیا حیثیت و عزت، اور ہاں، میں ایسی بے وقت عورت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ سوچا کرتی تھی، وہ پریشان ہوا کرتی تھی کہ شاید امین کو اچھا نہ لگے، شاید امین ناراض ہوں، اس کے نوکری کرنے پر اعتراض کریں، مگر پھر وہ خود ہی اطمینان سے سوچتی، اپنے پریشان خیالوں کو تسلی دیتی کہ وہ محبت سے، اعتبار سے، بھروسے سے امین کو آہستہ آہستہ منا لے گی، اور اسے پوری طرح یقین تھا کہ امین مان جائے گا، اور اسی اعتبار پر مان کر کے وہ کھلا دھوکہ کھا گئی۔ لیکن وہ یوں ہار کر سر جھکا دے ایسی بزدل نہ تھی، نہ ایسی شرمندہ کہ ایک جائز اقدام پر اس کے ناجائز طعنے سہ لے۔ اپنے دوستوں کی چار بری باتیں سن کر آپ نے ہی اپنی شریک حیات کو غلط سمجھ لیا۔ ان دوستوں سے پلٹ کر یہ نہیں پوچھا کہ جب اس گھر پر مشکل پڑی تھی تو کوئی اپنی قیمتی مشورے دینے کے لیے ہمارے پاس آیا؟ احسان کیا ہے تم نے اس گھر پر اور میری ذات پر، ایسا گھٹیا احسان۔ اس نے آگے بڑھ کر دروازہ بند کر دیا تاکہ آواز باہر نہ جائے۔ دیکھیں، اب آپ میری برداشت کو چیلنج کر رہے ہیں۔ جھگڑا ہو ہی رہا تھا تو وہ بھی چپ کیوں رہتی؟ یہ وہ شہناز نہیں ہے جسے میں اپنے گھر میں چھوڑ کر گیا تھا۔ تم بہت بدل گئی ہو اور مجھے اچھی نہیں لگ رہی ہو۔ تم صبح ہوتے ہی اس گھر سے چلی جانا۔ وہ تیزی سے دروازہ کھول کر کمرے سے باہر نکل گیا اور پھر اپنے کمرے میں جا کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ لوگ یوں بدل جاتے ہیں، جذبے یوں بے مایا ہو جاتے ہیں کہ تقدیر انسانوں پر ہنسنے لگتی ہے، محبت کا محل ایک چنگاری سے راکھ بن جاتا ہے۔ وہ امین کے رویے پر حیران تھی، اپنی جرأت پر حیران تھی، تقدیر کے ستم پر حیران تھی، اور صبح کی پہلی کرن پھوٹی تو وہ ناراض ہو گئی، تقدیر کو منانے کا اسم سوچنے لگی۔ ساری رات اس نے آنکھوں میں کاٹی تھی، یہاں تک کہ اندھیرا اس کے حواسوں پر چھا گیا تھا، اور پھر وہ بہت روئی تھی، اتنا کہ کوئی سنگ ہوتا تو وہ بھی ندامت سے تر ہو جاتا، مگر اس کا شوہر پتھر نہیں، سخت دل انسان تھا، اور انسان سختی پر آئے تو پتھر کے اونچے اونچے پہاڑ ان کے آگے جھک جائیں۔ شہناز، کیا ہوا میری بچی، تم یہاں اس طرح کیوں بیٹھی ہو؟ اماں جان فجر کے لیے اٹھی تھی، وہ چپ ہی رہی تو اماں جان کے دل میں ہول سے اٹھنے لگے۔ بات کیا ہے آخر؟ امین کہاں ہے؟ اب انہوں نے سختی سے پوچھا، اور وہ ان کے کندھے پر سر رکھ کر زار و قطار رونے لگی۔ بہت بے صبری سے اماں جان نے اس کی چپ ہونے کا انتظار کیا، پھر وہ خود ہی چپ ہو کر اماں جان کو سب کچھ بتانے لگی۔ دماغ چل گیا ہے اس کا، اس کی یہ مجال، اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے لگا ہے۔ شہناز نے امین کے انتہائی رویے کو شاید اس حد تک نہ سوچا تھا، مگر اماں جان لگتا تھا خوف کی اسی انتہا میں بہت دنوں پہلے سے مبتلا تھیں۔ بس اب تم چپ رہنا، میں اس کا مزاج درست کروں گی۔ اسے کچھ آسرا ہوا، تم اپنی منحوس صورت لے کر یہاں سے دفع نہیں ہوئی۔ صبح وہ سو کر اٹھ کر اماں کے کمرے میں آیا تو وہ ان کے پاس بیٹھی ہوئی تھی۔
فجر پڑھ کر اماں نے زبردستی سے تھوڑی دیر سلایا تھا۔ لہجہ درست کرو اپنا امین، یہ کس انداز میں بات کر رہے ہو تم گھر کے اندر؟ کیا میری تربیت تعلیم سب بھول گئے ہو؟ امین جتنا جلال میں آیا تھا اماں جان نے اس سے زیادہ غصے میں اس سے بات کی۔ پلیز اماں جان آپ اس معاملے میں درمیان میں نہ آئیں، مجھے اب اس کا اپنے گھر میں رہنا ہی گوارا نہیں ہے۔ اس کے انداز میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔ ارے کیسے گوارا نہیں ہے؟ اور تم نے یہ کیسے سوچ لیا کہ میرے ہوتے ہوئے تم اس گھر میں اپنی مرضی چلا سکتے ہو؟ ذرا سی بات کا اتنا واویلا لائی کا پہاڑ بنا رہے ہو۔ ٹھنڈے دل سے سوچو، بیٹھ کر اس سے بات کرو۔ اب لہجہ نرم کر کے اماں جان نے اسے سمجھانا شروع کیا۔ ذرا سی بات کہہ رہی ہیں آپ؟ میرے دوست میری ہنسی اڑا کر چلے گئے، لوگ میرا مذاق بنانے لگے ہیں اور میں واویلا نہ مچاؤں وہ سوچ کر اسی ڈیڑھ میں مبتلا تھا۔ لوگوں کے دماغ سے سوچو گے اور دوستوں کے کہنے پر اپنا گھر برباد کرو گے۔ ارے تمہیں تو فخر کرنا چاہیے، تمہارے پیچھے تمہاری بیوی نے اتنی محنت کی، کتنی مشکل۔ فخر کروں اس بات پر کہ میری بیوی غیر مردوں کے ساتھ اٹھتی بیٹھتی ہے، ان کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ اس نے شاید تہیہ کر لیا تھا کہ وہ کسی بات پر قائل نہیں ہوگا۔ ہاں کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے اور محنت میں کوئی عیب نہیں۔ محنت یا تفریح، لوگ ٹھیک ہی کہتے ہیں، مرد سر پر موجود نہ رہے تو عورت خوار ہو جاتی ہے۔ اس کی رگیں تن گئی، اس کے دل کی ہر دھڑکن چیخ اٹھی، وہ بری طرح وحشت زدہ ہو گئی۔ تم ہوش میں تو ہو امین؟ تم؟ اماں جانی سے لتاڑنے لگی، قریب تھا بیٹے پر ہاتھ اٹھا دیتی کہ شہناز یکدم اٹھ کر آگے آئی۔ چھوڑ دیں اماں جان، سب کچھ چھوڑ دیں، اس لیے کہ میں سب کچھ چھوڑ رہی ہوں۔ وہ امین کی طرف مڑی۔ امین، مجھے رات کو ہی چلے جانا چاہیے تھا، مگر مجھے کیا پتہ تھا، میں نے رات کو تمہارے ذہن کی غلاظت تو نہیں دیکھی تھی۔ ہاں میں تمہارے ساتھ ہر دکھ سہ سکتی ہوں، تمہارا ہاتھ تھام کر تمہارے کہنے پر اونچے پہاڑ سے چھلانگ لگا سکتی ہوں، مگر اپنی خودی اور انا کو کسی پہاڑ سے دھکا نہیں دے سکتی۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ تم اور تمہاری گندی سوچ ایک دن ضرور خوار ہوگے۔ انگلی اٹھا کر پھر دانت بھینچتے ہوئے اس نے اسے بدعا دی اور اپنے کمرے میں جا کر ایک بیگ کھینچ کر ادھر سے ادھر اپنا سامان سمیٹ کر اس میں بھرنے لگی۔ امین راہ میں آئی ہر چیز کو ٹھوکر مارتا گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ شہناز ٹھہر جاؤ، رک جاؤ، یوں نادان مت بنو، تمہیں خدا کا واسطہ ہے۔ اماں جان اس کے پیچھے پیچھے لپکیں۔ ارے اماں اللہ کا واسطہ اپنے بیٹے کو دیں، اسے کوئی قرآن کی آیت پڑھ کر سنائیں، کوئی حدیث کھول کر دکھائیں، اسے بتائیں کہ پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے والوں کا کیا انجام ہوتا ہے۔ اس کے پورے جسم میں ارتعاش پھیلا ہوا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ گھر کی دیواریں ہلا کر رکھ دے یا چھت کو کسی دھماکے سے اڑا دے۔ اے میرے مولا، میرے ہنستے بستے گھر کو کس حاسد کی نظر لگ گئی؟ اماں جان باقاعدہ رونے لگی تھی۔ وہ غصے کی ذاتی کے سبب اپنے دل کی سختی کو ہرگز نہ مناتی، مگر بیگ لے کر اماں جان کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ بے قابو ہو گئی۔ او خدایا، اماں ان ہمارے مردوں کی سوچ اس قدر فرسودہ ہے، کس طرح انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں ایسی گھٹیا بات سن لی، سہ لی اور بیان بھی کر دی۔ میں انہیں کبھی معاف نہیں کر سکتی، کبھی نہیں، آپ کی خاطر بھی نہیں۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھی مگر آنسوؤں کو اس نے بہنے نہ دیا۔ گھر سے باہر نکل کر سیڑھیاں اترتے ہوئے اس نے سوچا کہ اسے کہاں جانا چاہیے۔ ایک لمحے کے لیے اسے اپنے باپ کا ناگوار رویہ، ناراض سا لہجہ یاد آیا۔ کہیں اور جانے کے لیے تو وہ بہت سے راستے ڈھونڈ سکتی تھی، مگر اس کی عقل نے فیصلہ دیا کہ اسے اپنے باپ کے گھر ہی جانا چاہیے۔ آگے گلی کے نکڑ پر ہی امین کھڑا ہوا تھا، شاید اس کے گھر سے نکل جانے کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ بہت اعتماد سے مضبوط قدم اٹھاتے ہوئے اس کے راستے سے نکل گئی اور باپ کے گھر میں قدم رکھتے ہوئے اسے انہی لفظوں کا سامنا تھا: میں تمہیں چیلنج کر رہا ہوں کہ تمہارا یقین غلط ہے۔ سر جھکائے وہ ابا جان کے سامنے کھڑی تھی۔ ابا جان نے اپنی کہی ہوئی بات دہرائی ہرگز نہیں، مگر اس کا ذہن یہ جملہ مسلسل دہرا رہا تھا۔ ٹھنڈی آہ بھر کر ابا جان نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ہمارے خاندان اور برادری کی عورتیں کبھی مرد سے جیت نہیں سکی ہیں شہناز، اس میں کس کا قصور ہے ابا جان؟ 100% ہماری تربیت اور ہمارے ماحول کا، لیکن اس سوچ کو بدلنے کا ٹھیکہ کوئی نہیں لے سکتا۔ بیگ ایک طرف رکھ کر وہ صوفے پر جھک کر بیٹھ گئی تھی۔ ہر دور میں کوئی نہ کوئی انقلاب لانے والا تو پیدا ہو ہی جاتا ہے۔ انقلاب لانے والا ایک ہوتا ہے، لیکن انقلاب کے لیے مٹ جانے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ وہ چپ سی ہو گئی، وہ مایوس نہیں ہوئی تھی، شاید تھک گئی تھی۔ چلو تم فکر نہ کرو، میں آج ہی امین سے بات کروں گا، اس کا غصہ اترے گا تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ بس تم مجھے صرف تفصیل سے بتا دو کہ بات کیا ہوئی ہے۔ آپ ہرگز اس کے پاس نہیں جائیں گے ابا جان، اس لیے کہ اس کا غصہ تو شاید اتر جائے، لیکن میرا غصہ کبھی نہیں اترے گا۔ اس کی آنکھوں میں پھر چنگاریاں چمکنے لگیں۔ ابا جان کو اس کا جلال برا تو بہت لگا، مگر اس وقت مصلحتاً انہوں نے اس کے سامنے کسی ناگواری کا اظہار نہیں کیا۔ پہلے اطمینان سے بیٹھ کر اس کی ساری بات سنی۔ امین کا انداز اور گفتگو انہیں بھی بہت بری لگی، وہ بھی تپ گئے۔ اس حد تک امین کی سوچ کے گھٹیا پن کا کبھی انہوں نے بھی تصور نہیں کیا تھا، مگر مرد کچھ بھی سوچ سکتا ہے اور چاہے تو بہت کچھ کر بھی سکتا ہے۔ یہ باتیں اس کی ماں نے اس سے سمجھائیں تو وہ بھی مچل گئی۔ کیوں آخر؟ اتنی حد تک شان بلندی اور شان بے نیازی اپنے معاشرے کے مردوں کو ہم عورتوں نے ہی عطا کی ہے، مگر میں کسی بھی مرد کو اتنی اجازت نہیں دوں گی کہ اس کے جو جی میں آئے وہ سلوک میرے ساتھ کر جائے، چاہے وہ مرد میرا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ پھر ابا جان نے، امی جان نے، حتیٰ کہ ابا جان نے بھی کئی بار اس کے پاس آ کر اسے بہت سمجھایا۔ امین شرمندہ ہے، وہ خود تھکا ہوا الجھا ہوا تھا، اس لیے بے یقینی میں مبتلا ہو گیا تھا۔ اب اسے سمجھ آ گئی ہے، میں نے اسے ساری باتیں بتا دی ہیں، اب اسے اعتبار آ گیا ہے۔ اما جان کو اس نے نظر اٹھا کر دیکھا۔ آپ کی باتوں پر
پر اعتبار آیا، مجھ پر تو نہ آیا تھا۔ بیٹا، ہر انسان کی پہلی غلطی کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ وہ چپ ہو گئی۔ پھر تم نے ناراضی ختم کر دی ہے نا؟ اماں جان نے آنس لگا کر پوچھا۔ یہی باتیں وہ خود بھی مجھ سے کہہ سکتا ہے۔ تم گھر لوٹا ہو، وہ تم سے یہ باتیں ضرور کہے گا۔ اگر وہ شرمندہ ہے تو خود چل کر لینے بھی نہ آئے گا۔ اتنی برتری تو مرد کو اللہ تعالیٰ نے بھی دی ہے کہ وہ عورت سے 2 قدم آگے ہو کر چلے۔ اماں جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اور میں اس کی ماں ہوں، میں جو تمہیں لینے آئی ہوں۔ پلیز اماں جان، میں چند دن سوچوں گی۔ وہ کچھ پر امید سی ہو کر لوٹ گئی۔ اور شادی کے چھٹے سال جب اس کی دعائیں اس کے دل کے ہر درد سے ٹکرا ٹکرا کر بہت جوش اور ولولے کے ساتھ دل سے اٹھتی تھی، اللہ تعالیٰ نے سن لی۔ وہ ماں بننے والی تھی۔ بہت دیر تک تو اسے یقین ہی نہ آیا۔ اماں جان تو دوڑی دوڑی آئیں۔ بس اب فوراً اٹھ کر میرے ساتھ چلی چلو۔ آئے گی؟ اب تو گھر واپس ہی آئے گی۔ آپ شام کو اسے لینے آئیے گا۔ یہ اپنا سامان وغیرہ بھی سمیٹ لے گی، خود بھی ڈھنگ سے تیار ہو جائے گی۔ اس کی امی جان نے بہت یقین اور مان سے اماں جان سے کہہ دیا۔ پھر کچھ کہنے کے لیے اس کی زبان نہ ہل سکی۔ ہو سکے تو امین کو بھی ساتھ لیتی آئیے گا۔ دروازے تک پیچھے جا کر ابا جان نے اماں سے کہا تو وہ ٹھہر کر 2 پل کو مڑی۔ آپ یقین کریں، وہ بہت خوش ہوا ہے۔ شہناز کی واپسی کی پوری امید دل میں بٹھائے گھر سجا رہا ہے۔ اماں جان کا جواب وہ سمجھ گئے کہ امین لینے نہ آئے گا۔ وہ شرمندہ تو ہے شہناز، میں نے اس سے بہت تفصیل سے بات کی ہے۔ آپ اس کے پاس کیوں گئے ابا جان؟ وہ چونک گئی، یہی کہنے کے لیے کہ اس کی حرکت ہم میں سے کسی کو اچھی نہیں لگی۔ بالآخر اسے واپسی کے لیے سب کی بات مان کر شام کو گھر جانے کے لیے تیار ہونا پڑا۔ اور سچ مچ امین نے کمرہ سجا کر رکھا تھا۔ بہت سی اس کی پسند کی چیزیں لا کر رکھی تھی، چنبیلی کی کلیاں، کانچ کی چوڑیاں، چاکلیٹس، چپس، آئس کریم اور ڈھیر سارے مالٹے۔ وہ بھی خوش ہو گئی۔ امین کا لہجہ اور باتیں دونوں پیاری تھیں، گو کہ اس نے اپنے پچھلے رویے کی معافی کی کوئی بات نہ کی تھی، مگر اس کا ایسا انداز ہی بہت اچھا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا اتنے عرصے بعد خدا ہم پر مہربان کیسے ہوا۔ رات کھانے کے بعد مبارکباد دے کر کمرے میں بیٹھے بیٹھے بہت سی باتیں کرتے کرتے امین نے اچانک کہا، یہ تو خدا کی رحمت ہے، کبھی کبھی خدا یوں بھی کرم کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا نہیں، لوگوں کے ہاں تو شادی کے 15-20 سال بعد بھی اولاد ہوتی ہے۔ شہناز، یہ بچہ میرا ہی ہے نا؟ یکدم کسی رو میں بہ کر اپنے دل کی کسی بے وجہ الجھن سے گھبرا کر امین کے منہ سے یہ جملہ نکل گیا۔ وہ خالی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے فوراً اس کے پاس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ ابھی یہ بات کہنا نہ چاہتا تھا، اس کے منہ سے بات غیر اختیاری نکل گئی۔ اور اس کے منہ سے نکلنے والی بات غیر اختیاری تھی، مگر اس کے دل میں بیٹھا شک غیر اختیاری نہ تھا۔ وہ اس سے دور ہو گئی، اس سے بہت دور جا کر سو گئی، اور صبح ہوتے ہی چپ چاپ اپنا سامان سمیٹ کر امین کے گھر سے نکل گئی، اس عہد کے ساتھ کہ اب امین کو معاف نہ کرے گی، چاہے وہ خود اسے 20 بار بلانے آئے۔ وہ خود مختار تھی، اس نے جاب بھی چھوڑی نہ تھی۔ اس نے سوچا وہ اب اپنے ماں باپ کے پاس بھی ان پر بوجھ بننے کے لیے نہیں جائے گی۔ آپ بتائیں کہ آپ شہناز کو امین کو معاف کرنا چاہیے؟ ٹھیک 18 سال بعد شہناز کی بیٹی ربیہ امین اپنی ماں سے یوں گلہ کر رہی تھی، گویا اس سوال کا جواب دے رہی تھی۔ آپ کو سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا امی جان، کیا ہوا جو ان کی زیادتی تھی؟ دیکھے نہ یہ جو دنیا میں سینکڑوں ہزاروں عورتیں کیسے کیسے ظلم کے پہاڑ سہ کر بھی مردوں کے ساتھ عمر بھر سمجھوتا کرتی رہتی ہیں، کیوں؟ صرف اپنی اولاد کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے نا؟ سمجھوتا کر لینا چاہیے تھا۔ اپنے ابا جان کی بات پھر اس کے سامنے تھی۔ انقلاب لانے والا ایک ہوتا ہے، لیکن انقلاب کے لیے مٹ جانے والے سینکڑوں ہوتے ہیں۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔